ہمیں وہ ترجمہ 100% قبول، 100% قبول۔ آپ کو اب فتویٰ لگانا ہے کہ آپ نے یہ ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، کیا یہ درست ہے یا غلط ہے۔ ان کے دعوے کا تیسرا پوائنٹ ہے کہ اس آیت میں مرزا غلام احمد قادیانی بھی مصدق رسول کہلائیں گے۔ اس دعوے میں ایک پوائنٹ کیا ہے کہ اس کا جو مصداق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کون ہے؟ ان کے مذہب میں حکم و عدل ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، قرآن کی جو تفسیر وہ کریں گے، انہوں نے کہا صرف وہ معتبر ہے۔ اور جن کا میں نے کلپ آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں، جن کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ کو کھل کر اس فتوے کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم اگر کسی نے کہا ہو کہ اس کتاب و حکمت دیے جانے والے رسول کے بعد کوئی رسول آنا ہے، جو آپ کا موقف ہے کہ کتاب و حکمت دیے جانے والے کے بعد مصدق رسول نے آنا ہے، اللہ کی قسم ایسا بندہ کافر ہے۔ جی انیس بھائی، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بعد سیالوی صاحب بھی کافر ہو گئے۔ سب لوگ اس سوال کو خدا را آج اگر آپ مسئلے کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں سوال آج آپ نے اپنی کاپیوں پہ لکھنے ہیں۔ آپ کے حکم و عدل کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو مصدق رسول ہے باقی سارے نبی اس کے امتی بنیں گے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک سارے نبی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں وہ مرزا صاحب کے امتی ہیں، نعوذ باللہ۔ کتاب و حکمت جب جس رسول کو دی جائے گی اس کے بعد آنے مصدق رسول نے۔ اللہ کی قسم اگر سیالوی صاحب یہ کہیں میں ان کی براڈ پہ جا کے ان پہ کفر کا فتویٰ لگاؤں گا آپ کے سامنے، آپ ان پہ توبت باندھ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک دوسرے پر ایمان لائیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کریں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اوپر ایمان لانا ضروری نہیں کہا؟ امت مسلمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے آنے والے کسی مصدق رسول کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے نام لے کے ان پہ تہمت لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب قرآن کے مصدق ہیں، ان کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ خدا کی قسم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے قرآن کے عقیدہ توحید کے خلاف عقیدہ پیش کیا۔ کہ ہم کلپس کو اینڈ پہ شروع کرتے ہوتے ہیں، پہلے ذرا کیلے ٹھوکتے ہوتے ہیں اس تابوت کے اندر۔ سیالوی صاحب زندہ موجود ہیں، آئے دونوں ان کے سامنے بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کس کی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس چیلنج کو قبول نہ کرنا آپ پہ اور سننے والوں پہ اتمام حجت ہے کہ آپ کی جماعت لوگوں کے اوپر غلط تہمتیں لگاتی ہے۔ ان سے بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ نہیں پیش کر سکے کہ مرزا صاحب نے کیا کہا ہو کہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد جو مصدق رسول آنا ہے اس کا مصداق میں ہوں۔ انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی، اگر ہے تو یہ پیش کریں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق ان کا مقدمہ ختم ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو گفتگو طے پائی ہے وہ آیت میثاق النبیین کے حوالے سے ہے۔ اس میں امتیاز صاحب نے ہم سے اس کے متعلق پوچھا تھا تو ہم نے انہیں لکھ کر بھیجا تھا۔ آیت میثاق النبیین میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا ہے، جب میں دوں تمہیں کتاب اور حکمت تو آئے مصدق رسول تو تم نے ایمان لانا ہے وہ اس کی مدد۔ اس میں ہر رسول شامل ہے باشمول آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے انہیں فرمایا میرا عقیدہ ہے کہ ہر نبی نے آنے والے نبی کے متعلق ہر نبی سے آنے والے نبی کے متعلق عہد ہے، سب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے مصدق۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ان کا مصدق امام مہدی و مسیح موعود، جس کے جواب میں ان کا جواب دعویٰ تھا کہ سورہ عمران کی میثاق النبیین والی آیت میں تمام نبیوں سے جس رسول کے متعلق میثاق لیا گیا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی یہاں پہ جس مصدق رسول کا ذکر ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو پھر انہوں نے پوائنٹ نمبر 2 بتایا، جو آدمی اس آیت میں مصدق رسول کا مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی انسان کو کرا، یہ شخص قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کر کے قرآن میں تحریف کر کے شیطان۔ ناظرین کرام، میں اپنی بات کو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے ان کی خدمت میں فائق البیان فی معنی فی کلمات الاسلام کلمات القرآن، یہ لفظی ترجمہ مولانا شاہ رفیع الدین دہلوی صاحب نے کیا ہے اور اس کا با محاورہ ترجمہ فتح محمد خان جلندری صاحب نے کیا۔ یہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو کتاب و دانائی عطا کروں تو پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے، قابل غور جملہ ہے، لکھتے ہیں کوئی رسول آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے اور تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہو۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ بھلا تم نے اقرار کیا؟ تو اس نے اقرار پر ذمہ لیا، یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا قابل غور جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ۔ ناظرین کرام، یہ سب سے پہلی بات ہے جو ہمارے غیر احمدی بھائی ترجمے چھاپتے ہیں، اس میں یہ ایک ترجمہ میں نے ان کے سامنے پیش۔ اس کے اندر میں ان کے سامنے جو ہے اپنی دلیل کو مضبوط کرنے کے لیے ایک آڈیو پلے کر رہا ہوں۔ اس آڈیو میں یہ خود سن سکتے ہیں کہ یہ کن کی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ،
سورہ آل عمران آیت نمبر 81 82 یہ 2 آیات. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا, لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, جب کبھی بھی میں تمہیں اپنی آیتیں, کتاب اور حکمت یعنی نبوت دوں, ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, اس کے بعد تمہاری زندگی میں کوئی اور رسول آ جائے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو, لتؤمنن بہ ولتنصرنہ, تو تم نے ضرور اس رسول پر بھی ایمان لانا ہے اور اس کی مدد. یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا جب میں تمام نبیوں کی روح سے میں نے عہد لیا تھا کہ جب میں کسی کو نبی بنا کے بھیجوں, کتاب دے کے بھیجوں, اور اس کے بعد میں اس کی زندگی میں کوئی اور رسول بھیج, تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرے اور ایک دوسرے پہ ایمان لائے. جس طرح کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی, ایک ہی زمانے میں دونوں ہوئے, حضرت شعیب علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور بھی اس طرح پیغمبر, ان کی مدد بھی کرنی ہے, ان پر ایمان بھی لانا. یہ تعویل عام کے اعتبار سے, اور تعویل خاص کے اعتبار سے ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی ہوا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شب معراج تمام نبیوں کو وہاں پہ جمع کیا گیا. جی, جیسا کہ میں نے یہ بات بیان کر دی ہے, میرا وقت بھی آلموسٹ مکمل ہونے والا ہے. تو چیز یہ ہے کہ میں نے ایک تو ان کے گھر کے ترجمہ سے ثابت کیا کہ کوئی بھی رسول تو تم نے اس پہ ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنا. جو میرا دعویٰ تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں. اور جی جزاک اللہ, ہو گیا ٹائم. جی امتیاز صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی آیت کا ترجمہ پیش کر دوں. اور یاد کرو جب خدا نے تمام رسولوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا, اور پھر تمہارے پاس آخری زمانہ میں میرا رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا, تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی. اور کہا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس عہد پہ استوار ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا. تب خدا نے فرمایا کہ اب اپنے اقرار کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ اس کا گواہ ہوں. اچھا, اس میں جو سب لوگوں نے جس بات کو نوٹ کرنا ہے, میں اس ہائی لائٹڈ بات کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. سب رسولوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں, پھر تمہارے پاس, یہ ایک تو لفظ پھر کو سب نوٹ کریں, پھر تمہارے پاس آخری زمانہ میں میرا رسول آئے گا. ایک تو پھر ہے, ایک آخری زمانہ ہے, اور ایک میرا رسول ہے. یہ تین باتیں مل کے ایک مقدمے کو آگے لے کے چل رہی ہیں. اچھا, اس کے بعد مزید کہا گیا اس میں جی کہ اب ظاہر ہے کہ انبیاء تو اپنے اپنے وقت میں فوت ہو گئے تھے. یہ حکم ہر نبی کی امت کے لیے ہے. کیا حکم؟ جب وہ رسول ظاہر ہو, سب لوگوں نے غور کرنا ہے وہ پہ, جب وہ رسول ظاہر ہو تو اس پر ایمان لاؤ ورنہ مواخذہ ہوگا. یہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں ان کو اپنا نوٹ کرنا ہے ہمارے جو ہے نا فتح صاحب نے, اور مجھے بتانا ہے کہ یہ ترجمہ یا یہ جو اس کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے اس میں جہاں پہ غلطی ہے اس کی نشاندہی کرنی. تو یہاں پہ اگلی بات کیا کہ ہر ایک امت سے, اب میں تیسری بات کر رہا ہوں, ہر ایک امت سے بذریعہ ان کے نبی کے عہد لیا گیا کہ جب حضرت خاتم الانبیاء پیدا ہوں تو ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. اب یہاں پہ اوپر دیکھنا بات کیا ہوتی ہے کہ وہ رسول, آخری زمانہ میں میرا رسول. ابھی اس رسول کو ٹائٹل دے رہے ہیں کہ خاتم الانبیاء, یہ وہ رسول جس کو یہاں پہ مصدق کے طور پہ ذکر کیا گیا, اس کو خاتم الانبیاء کا ٹائٹل بھی دیا جا رہا ہے. اب آگے آتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قرآن شریف سے ثابت ہے. اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ انڈرسٹینڈنگ ہے, جو لوگ کتاب اللہ کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے. کہتے ہیں جی کہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ہر ایک نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر آگے اسی آیت کا حوالہ دیا گیا اور پھر فرمایا کہ پس اس طرح تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوئے. اب یہاں پہ اوپر کیا بات ہوئی کہ وہ رسول, اس کے بعد اس کو نام کیا دیا گیا؟ خاتم الانبیاء. اس کے بعد اس کی صفت کیا بیان کر رہے ہیں یہ جو عالم ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ جو رسول ہے جس کا ٹائٹل خاتم الانبیاء ہوگا, اس آیت کی روح سے سارے رسول اس کے امتی بنیں گے. اچھا جی, اب آگے چلتے ہیں, ایک اور بات کر دیتے ہیں. ساتھ ہی وہ عالم ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس آیت میں, اب یہ سب نے غور کرنا ہے, بنص سری, یعنی یہ جو آیت ہے یہ نص سری ہے, یعنی یہ بالکل ڈیفینیٹ قطعی پروف ہے. کس بات کا؟ کہ تمام انبیاء جن میں حضرت مسیح بھی شامل ہیں مامور تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاویں, اور انہوں نے اقرار کیا کہ ہم ایمان لائے. یہاں پہ یہ جو عالم نے ایک اور بات کا تعین بھی کر دیا کہ یہ جو پہلے کہا وہ رسول, پھر انہوں نے کہا کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں, پھر انہوں نے کہا کہ اسی آیت کی روح سے سارے نبی پھر ان کے امتی بن جاتے ہیں. پھر یہ عالم بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت نص صریح ہے, اور وہ انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ جو وہ رسول تھے جو خاتم الانبیاء تھے جن کے سارے نبی امتی ہو گئے, ان کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے پہلے وہ رسول بھی بتا دیا, ٹائٹل خاتم الانبیاء بھی بتا دیا, تمام رسولوں کو اسی آیت کی روح سے ان کا امتی بنا دیا, اور نص صریح انہوں نے کہا کہ یہ آیت نص صریح ہے. کن کے حوالے سے؟ کہ کن کے لیے لیا گیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اچھا, اب جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں, جو کہ میں نے ریپیٹڈلی ان باتوں کو دہرایا بار بار, ان میں سے جو بات غلط ہے
اس کی نشاندہی فتح صاحب کر دیں تاکہ بات آگے چلے. شکریہ. جی فتح. جی جزاک اللہ. سب سے پہلے جن عالم صاحب کی انہوں نے تحریریں پڑھی ہیں یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریری ہیں، ساریوں کو مان لی. اس ساری تحریرات کو انہوں نے پیش کرنا ہے روحانی خزائن کی حقیقت الوحی 133 زمیمہ براہین احمدیہ کے 300 صفحات نمبر جہاں سے انہوں نے تحریریں پیش کی ہم نے ساری مان. جناب میرا دعویٰ میں نے آپ کو بڑا واضح اور دو ٹوک بتایا. میں نے آپ کو کہا کہ تمام نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو آپ نے جن کو عالم کہہ کے دنیا کے سامنے پیش کیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات اسی طرح میں نے پیش کی کہ تمام رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. تمام ہر نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے. تمام نبیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی تصدیق کی. یہ بات تو ادھر آ. میں نے جو کلپ چلایا تھا بتائیں جناب والا، میں نے جو حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا مولانا رفیع الدین صاحب کا، مولانا فتح محمد خان جلندری صاحب کا، دونوں کے حوالے سے جو آپ نے کہا کھل کر کہیں کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں. باقی آپ کی بات کو تو ہم نے قبول کیا کیونکہ ہمارا اس بات سے اختلاف ہی نہیں. جو بات ہم دنیا کے سامنے خود پیش کر رہے ہیں اس سے ہم اختلاف کیا کریں. بات یہ ہے جو میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، کیا یہ ترجمہ غلط تھا؟ آپ لکھ کر دے دیں کہ یہ ترجمہ غلط ہے. باقی جو چیز ہے ہم نے کھل کر یہ بات بیان کی ہے کہ اس آیت کا جو وہ لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، آپ نے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ترجمے پیش کیے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کھل کر یہ بات اپنی کتاب میں بیان کی ہے. حوالہ میرے ذمہ اگر مانگے گی کہ میں نے اپنی کتابوں میں جہاں پہ بھی ترجمہ کیا ہے وہ تفسیری ترجمہ کیا، جہاں بھی ترجمہ کیا ہے وہ تفسیری ترجمہ کیا ہے. لہٰذا تفسیر کے اعتبار سے ہمیں وہ ترجمہ 100% قبول، 100% قبول. آپ کو اب فتویٰ لگانا ہے کہ آپ نے یہ ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کیا یہ درست ہے یا غلط ہے. کیا یہ جو میں نے آپ کے سامنے کلپ چلایا تھا اس نے بات درست کی ہے یا یہ شیطان کا بھائی ہے، تاکہ بات کو آگے چلایا جائے، تاکہ میں آپ کے سامنے اور حوالے پیش کروں اپنی تائید میں. آپ کے والا مقدمے کو تو آپ نے تو ہمارے والے مقدمے کو خود ثابت کر دیا ہے. یہ ساری بات کر جزاکم اللہ. میں آپ اپنے جو ہے اگلے 30 سیکنڈ چھوڑ رہا ہوں تاکہ آپ میرے سامنے یہ بات واضح رکھیں کہ جو کلپ میں نے چلایا اور جو ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کیا یہ درست ہے یا غلط ہے، اور جو کلپ کے اندر بندہ بات کر رہا ہے کیا وہ شیطان کا بھائی ہے. آپ قبول کرتے ہیں اس کو؟ کیونکہ اس نے کہا ہے تعویل عام کے اعتبار سے تمام نبی ہیں اور تعویل خاص کے اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. جی شکریہ. اچھا یہاں پہ تھوڑی سی نا ایک کنفیوژن ہو گئی ہے فتح صاحب کے ذہن میں. وہ یہ ہے کہ ترتیب سے بات چلنی ہے. ان کے دعوے کے اندر انہوں نے اپنا جو دعویٰ پیش کیا ہوا ہے اس کے جواب دعویٰ میں نے جواب دعویٰ پیش کیا. ان کے دعویٰ کے 3 پوائنٹس ہیں. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اس آیت میں تمام رسول مصدق رسول کہلائیں گے. یہ ان کا پہلا پوائنٹ دعوے کا. ان کے دعوے کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص مصدق رسول کہلائیں گے. ان کے دعوے کا تیسرا پوائنٹ ہے کہ اس آیت میں مرزا غلام احمد قادیانی بھی مصدق رسول کہلائیں گے. اچھا یہ ان کے دعوے کے 3 پوائنٹس ہیں. اب اس دعوے میں ایک پوائنٹ کیا ہے کہ اس کا جو مصداق ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ مجھے تو یہ بات تسلیم ہے. اب اپنی باری میں آ کے انہوں نے بتانا ہے تاکہ اب بات. اچھا اس کے بعد آئیے فتوے والی بات. فتوے والی بات چوتھے نمبر پہ ہے، یعنی کہ پہلے ہم نے یہ ساری چیزیں کر کے نا پھر فتویٰ لگانا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب ڈیبیٹ چلتی ہے نا تو پھر آخر میں جا کے حکم شرعی لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب، تو اس کو تھوڑا سمجھ لیں آپ. اب ذرا دیکھیں ان کے الفاظ تھے کہ یہ تحریریں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی ہیں. یہ ان کے الفاظ میں نوٹ کیے ہوئے ہیں. ان کے الفاظ تھے کہ میں نے ان تحریروں کو مان لیا ہے. 2 باتیں. اب انہوں نے کہا کہ یہ تحریریں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی ہے اور انہوں نے ان تحریروں کو مان لیا ہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کون ہے؟ ان کے مذہب میں حکم و عدل ہیں. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. قرآن کی جو تفسیر وہ کریں گے، انہوں نے کہا صرف وہ معتبر ہے، ان کی تفسیر کے مقابلے میں یہ نہیں کر سکتے نا. اچھا اب جن تحریروں کو انہوں نے مان لیا ہے، جو تحریریں انہوں نے کہا کہ ان کے حکم و عدل کی ہیں، ان میں کیا ہے جی؟ نمبر 1 کہ نص صریح میں احتمالات نہیں ہوتے. یہ سوال نوٹ کریں. اگر تو یہ نص صریح ہے کہ جناب یہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نص صریح انہوں نے کہا نص صریح ہے. نمبر 2 انہوں نے اس کے بعد ان کا ٹائٹل بھی بتایا ہمیں کہ خاتم الانبیاء. پھر بتایا کہ اسی آیت کی روح سے تمام نبی ان کے امتی بنتے ہیں. اب اصل سوال صرف ایک ہے. آپ نے جن کی تحریروں کو مان لیا ہے، جن کی تحریریں آپ کے اوپر آخری حجت تمام کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ آیت نص صریح ہے. کن کے لیے؟ نام لے کے بتایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ نے اور آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ اس کے اندر احتمال ہیں. جیسے میں شروع میں کہا کہ آپ اس کے اندر یہ 3 باتیں لیتے ہیں، تو آپ یہ نص صریح والی بات واضح کریں ذرا. شکریہ. جزاک اللہ. انہوں نے کہا جی ترتیب ان کے حساب سے چلے. جب ان سے گفتگو چلی تھی میں نے ان کو
شروع میں بتا کہ ہم اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک، انہوں نے کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ نسِ سری ہے۔ نسِ سری کس اعتبار سے نسِ سری کا؟ کیا قرآن کریم کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اگر انہوں نے پیش کرنا ہے تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات کو لیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح ٹوک بتایا کہ میں نے جہاں پر بھی اپنی تحریرات میں ترجمہ پیش کیا ہے وہ تفسیری ترجمہ ہے، اور قرآن کریم کے بارے میں کہا کہ قرآن کریم معارف کا خزانہ ہے، میں نے ان سے ان کے گھر کا ترجمہ پیش کیا۔ بات تو یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ چیز مسلم ہونی چاہیے، جو چیز میرا دعویٰ ہے یہاں ان کو پہلے اپنے گھر سے یہ قبول کرنا چاہیے، یہاں تو کہ ان سارے جن کا ترجمہ میں نے پیش کیا، جن کی میں نے ویڈیو کلپ پیش کیا، جو کہہ رہے ہیں کہ تعویل عام کے اعتبار سے ہر نبی ہے اور تعویل خاص کے اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، فتویٰ ان کو ساتھ لگانا پڑے گا تاکہ میں اگلے بندے کی طرف جاؤں، کہیں کہ وہ شیطان کا بھائی ہے۔ کیونکہ ان سے میں نے یہ پوچھا تھا، جب یہ بات میں نے ان کے سامنے کی کہ میں نے کہا جی ہم ان سارے پہلوؤں کو لے کر چل، انہوں نے کہا نہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اگر کسی کو کوئی بھی لیتا ہے تو وہ تفسیر بے رائے کر رہا ہے اور شیطان کا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فیصلہ کرو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق۔ امتیاز صاحب، اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، آپ نے اپنا عقیدہ پیش کیا تھا جواب دعویٰ میں، آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اگر کوئی کسی کو لیتا ہے تو پہلی بات ہے آپ کو تو یہ حکم فوراً لگا دینا چاہیے کہ مرزا صاحب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، اور جن کا میں نے کلپ آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں، جن کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ کو کھل کر اس فتوے کو قبول کرنا چاہیے اور کھلے دل کے ساتھ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ حق یہ ہے، حق آ گیا ہے اور باطل بھاگ گیا ہے اور باطل بھاگ جانے والا ہے۔ یقینی طور پہ آپ کو یہ فتویٰ لگانا پڑے گا تاکہ میں بات کو آگے چلاؤں، تاکہ میں آپ کے سامنے اور بندوں کے حوالے لے کر آؤں، تاکہ یہ بات لوگوں پر واضح ہو کہ امتیاز صاحب جو لوگوں کے سامنے ایک چیز پیش کر رہے ہیں اس کے مطابق فتویٰ لگے گا، شیطان کے بھائی ثابت ہوں گے۔ انجینئر علی محمد مرزا صاحب کا میں نے ان کے سامنے کلپ چلایا، فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ ان کے سامنے پیش کیا جو ان کے اپنے گھر کے بزرگان ہیں۔ یہاں تو کہ ہمیں یہ ترجمہ قبول ہے، فتح اسلام صاحب آپ نے جو دعویٰ لکھ کے دیا تھا وہ ثابت ہو گیا، میں نے تو آپ کے اوپر جواب دعویٰ نہیں دیا، دعویٰ میرے سے آپ نے مانگا، میں نے دعویٰ آپ کے سامنے پیش کیا، آپ نے جواب دعویٰ میں کہا وہ شیطان کا بھائی ہے جو اس تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو لیتا ہے۔ لگائیں فتویٰ فتح محمد جلندری صاحب پہ اور انجینئر علی مرزا صاحب۔ جی امتیاز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، انشاءاللہ اس ٹرم میں جناب فتویٰ بھی آ رہا ہے، تیار ہو جائے سارے لوگ۔ اچھا جناب، سب سے پہلے ابھی نا یہ فتح صاحب نے نا ایک یہاں پہ بات کی نا، کہا تھی کہ وہ جو میں نے سارے ترجمے پیش کیے ہیں نا وہ تو ہیں تفسیری ترجمے، یعنی وہ کیا ترجمے تھے؟ ان کے حکم و عدل نے کہا کہ یہ آیت نص صریح ہے، کس بات پہ؟ کہ تمام انبیاء سے میثاق ہے، اور کس رسول کے بارے میں ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے بارے میں ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ نص صریح، آپ نے کہا جی وہ تفسیری ترجمہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نکالیں تفسیری ترجمے، اور اس کے بعد بتائیں کہ انہوں نے تفسیری ترجمہ کرنے کے بعد تفسیر کرتے ہوئے آپ والی بات کی ہے کہ یہاں پہ کون؟ مصدق رسول، تمام رسول ہیں، مصدق رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مصدق رسول مرزا غلام احمد قادیانی ہے، یہ ہے دعویٰ۔ آپ اس کے پیچھے تو نہیں جا سکتے، وہ تفسیری ترجمہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حوالے نوٹ کر لیں جناب تاکہ آپ ان کو نکالیں، حوالے نوٹ کریں۔ روحانی خزائن والیوم 4 پیج نمبر 247، روحانی خزائن والیوم 22 پیج 133، روحانی خزائن والیوم 22 پیج 134، روحانی خزائن والیوم 22 پیج 184، روحانی خزائن والیوم 18 پیج 275، روحانی خزائن والیوم 21 پیج 200۔ سارے حوالے نوٹ اور لوگوں کو پڑھ کے بتائیں کہ یہ جو تفسیری ترجمہ آپ کے حکم و عدل نے کیا، اس کے بعد تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے آپ والا موقف بیان کر دیا، نکالیں، چونکہ آپ کا موقف تب ثابت ہوگا جب آپ نے دکھانا ہے کہ آپ کے حکم و عدل جو ہیں، جن کا حکم تفسیر آپ پہ آخری حجت ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ مصداق یہ 3 چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، اب آپ نے اپنی باری میں آ کے لگانے ہیں سارے حوالے اور تفسیری ترجمہ اور تفسیر کو واضح کرنا ہے۔ اچھا فتویٰ لے جناب، فتویٰ شروع میں ہی آیا، اللہ کی فضل سے آیا جناب، سنبھال لیں درس کو۔ خدا کی قسم یہاں پہ جس چیز کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ سورہ آل عمران میں مصدق رسول جن کو کتاب و حکمت دی جانی ہے، جن کے اوپر ایمان لانے اور نصرت کے سب پابند ہیں، اللہ کی قسم اگر کسی نے کہا ہو کہ اس کتاب و حکمت دیے جانے والے رسول کے بعد کوئی رسول آنا ہے، جو آپ کا موقف ہے کہ کتاب و حکمت دیے جانے والے کے بعد مصدق رسول نے آنا ہے، اللہ کی قسم ایسا بندہ کافر ہے۔ جی انیس بھائی، سب سے پہلی بات ہے جناب
جب آپ نے یہ حوالے پیش کیے، میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے، آپ نے تو ابھی حوالوں کا کام جو ہے وہ شروع بھی نہیں تھا کیا، آپ نے تو ایک عالم کی بات بنا کر لوگوں کے سامنے دھوکہ دہی سے یہ مجھے لگا کہ دھوکہ دہی کی تھی، ورنہ آپ کو کھل کر کہنا چاہیے تھا کہ یہ مرزا صاحب نے کہا، جیسے میں نے اپنا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے کہا تھا کہ یہ فلاں بندے کا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، میں نے آپ کے کہنے سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وہ تمام تحریرات پڑھ، جہاں پہ آپ نے ریویو آف ریلیجنز کا حوالہ پیش کیا، یہاں پہ یہ بات کریں، اس آیت سے بنے سے صریح ثابت ہوا کہ تمام انبیاء جن میں مسیح علیہ السلام بھی شامل ہیں مامور تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور انہوں نے اقرار کیا کہ ہم ایمان لائے۔ ہماری بات کا جو پہلا مقدمہ تھا کہ تمام نبیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، میرے دعوے کا پہلا حصہ ہی یہ تھا، اسی کی بنیاد پر تھا، انہی تمام حوالوں کی بنیاد پر تھا۔ پھر میں نے آپ کے سامنے دوسرا دعویٰ پیش کیا جو میں نے آپ کے گھر سے ثابت کیا۔ انجینئر علی محمد مرزا صاحب کو تو آپ نے مان لیا، لیں جناب دوسرا کلپ سنیں۔ کی جو آیہ کریمہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا، یہاں رسولوں سے خاص رسول بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور عام رسول بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ یہ محمد دین سیالوی صاحب ہیں، ان کے ساتھ آج بھی بیٹھ کر آپ لائیو کرتے ہیں، یہ ہمارے پروگرام میں آئے تھے، ان سے ہم نے یہی سوال کیا تھا کہ یہاں رسول سے بتائیں یہ نکرہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر خاص بھی ہے۔ وہی انجینئر محمد علی مرزا والی بات انہوں نے بھی پیش کی، انہوں نے بھی قبول کیا کہ یہاں پر رسول عام بھی ہے اور خاص بھی ہے۔ لے جناب، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بعد سیالوی صاحب بھی کافر ہو گئے، چلے تھے ہمیں باطل کرنے، چلے تھے لوگوں کے سامنے یہ دعوے کرنے کہ ہم سارے ایک ہیں، احمدی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ لیں، انجینئر علی مرزا صاحب کو کافر کر دیا، اب سیالوی صاحب بھی کافر ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جو شخص لیتا ہے، فتح محمد خان جلندری صاحب کو انہوں نے کافر قبول کر دیا ہے اپنا فتویٰ دے کر، انہوں نے یہ بات بیان کر کے۔ اب آگے چلیں، 3 بندے تو فارغ ہو گئے ہیں، اب آہستہ آہستہ میں لے کر چلتا جا رہا ہوں، آگے چلتے جائیں گے، آگے سنیے گا، ابھی ہیں 30 سیکنڈ، ٹھیک۔ ساتھ ہی میں ایک اور حوالہ پیش کر دوں، تفسیر سعدی، اس میں کہا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی رسول بھیجے جو ان کے پاس آنے والی وحی اور کتاب کو سچا مانے، تو تمام نبیوں کو چاہیے کہ اور اس پر ایمان لائیں اور اس کی تصدیق کریں، اپنی امتوں کو بھی اس پر ایمان و تصدیق کا حکم دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر واجب کیا کہ ایک دوسرے پر ایمان لائیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کریں۔ لگائیں فتویٰ، ثابت ہوا یہ بھی کافر۔ انیسا ہو گیا ٹائم 7-8 سیکنڈ، جی امتیاز صاحب 8 سیکنڈ آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لے جناب، ابھی نا ہم سب لوگوں نے 2 بندوں کو جو ہے نا وہ انشاءاللہ آج پکڑ لینا ہے۔ ایک تو انشاءاللہ ہمارے پاس یہاں پہ ٹک ٹاک پہ اویلیبل ہوتے ہیں محمد دین سیالوی حافظہ اللہ، اور دوسرے آدمی سے ان لوگوں کا رابطہ ہو سکتا ہے، میرا رابطہ نہیں ہے لیکن ان کو رابطہ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ دو شخص ہیں جو کہ زندہ ہیں اور اپروچیبل ہیں۔ انہوں نے جناب یہ یہاں پہ کلیم کر دیا ہے، اب سب لوگوں نے بات کو سننا توجہ کے ساتھ، اپنی باری میں آ کے بتائیے گا، سوال نوٹ کریں۔ اچھا ایک تو نا ذرا میں ساتھ ساتھ اب لسٹ بھی بناتا جاؤں۔ میں نے جب ان کو کہا کہ آپ کے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے نص صریح کے ساتھ ثابت کیا، نص صریح میں احتمال نہیں ہوتے کہ وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ نص صریح ہے۔ کن کے متعلق میثاق کے حوالے سے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے اور نصرت کے حوالے سے نص صریح ہے۔ اور آپ اس کا آپ نے جواب مجھے کیا دیا اپنی پچھلی ٹرن میں؟ نہیں، وہ تفسیری ترجمے ہیں۔ سب لوگ اس سوال کو خدا را آج اگر آپ مسئلے کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں سوال آج آپ نے اپنی کاپیوں پہ لکھنے ہیں، آج ان کے جواب آپ کو ملتے نظر نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا وہ تفسیری ترجمہ ہے، میں نے جواب میں کیا کہا؟ میں نے سارے حوالے ان کو لکھوا دیے، میں نے کہا یہ تفسیری ترجمہ نکالو اور اس کے بعد اپنے حکم و عدل کی تفسیر ہمیں پڑھ کے بتاؤ کہ انہوں نے کہا ہو کہ اس کا مصداق یہ تین گروہ ہیں، یعنی 2 فرد اور 1 گروہ، وہ نکال کے دکھائیں، ورنہ آپ پہ حجت تمام ہو چکی ہے۔ آپ کے حکم و عدل نے نص سے صریح کہہ کے اس کو تسلیم کیا کہ ان کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ایک بات اور لوگوں ایک بات سنیں توجہ کے ساتھ، ان کی حکم عدل نے کہا کہ یہاں پہ جو مصدق رسول ہیں باقی سارے رسول ان کے امتی بنیں گے۔ جناب والا، آپ کے دعویٰ میں 3 حصے ہیں، تیسرا کیا حصہ ہے کہ یہاں پہ مراد مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہیں۔ آپ کے حکم و عدل کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو مصدق رسول ہے باقی سارے نبی اس کے امتی بنیں گے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، سارے نبی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں وہ مرزا صاحب کے امتی ہیں، نعوذ باللہ، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا، اس کے بعد اب فتوے والی بات، محمد علی مرزا اور محمد دین سیالوی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ محمد علی مرزا پہ چونکہ الزام آپ نے باندھا ہے، ذمہ داری آپ کے اوپر ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ کتاب و حکمت جب جس رسول کو دی جائے گی اس کے بعد آنے مصدق رسول نے۔ اللہ کی قسم اگر سیالوی صاحب یہ کہیں، میں ان کی براڈ پہ جا کے ان پہ کفر کا فتویٰ لگاؤں گا آپ کے سامنے۔
آپ ان پہ تہمت باندھ رہے ہیں. انہوں نے یہ بات کی ہو کہ یہاں پہ جناب کتاب و حکمت جس رسول کو دی جائے گی اس کے بعد مصدق رسول نے آنا ہے. آپ مرزا صاحب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والا مانتے ہیں. یہ قاضی عالمی صاحب جو مرزا جیلمی نے تہمتیں لگاتے ہیں لوگوں پہ. آپ شکریہ. کیا صاحب میرا دعویٰ سامنے لکھ کر لگا لیں. میرا دعویٰ ہے کہ میں نے لکھا میرا عقیدہ ہے کہ ہر نبی سے آنے والے نبی کے متعلق عہد سب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق ہیں. آپ پتہ نہیں کدھر کی کہانیاں کدھر سنا رہے ہیں. کون سا آپ نے آلے والا ہاتھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے جس سے پڑھنا چاہ رہے ہیں. اپنی طرف ہی میری طرف سے کہانیاں گھڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. میرا عقیدہ تو لوگوں کے سامنے رکھ کے بتائیں. میں نے دعوے میں یہ بات لکھ کے دی کہ ہر نبی سے آنے والے نبی کے متعلق عہد لیا گیا. سب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے مصدق ہیں. کیا آپ انکار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے مصدق نہیں ہیں؟ کیا سب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق نہیں ہیں؟ یہ تو میں نے اپنے دعوے میں لکھ کر دے دیا. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے گھر سے یہ گواہی پیش کر میں نے محمد دین سیالوی کی زبانی آپ کو یہ بات سنائی کہ مصدق رسول سے خاص رسول بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور عام رسول بھی مراد لیا جا. پورے کا پورا پروگرام ڈاکٹر یحییٰ کی اسٹریم کے اوپر پڑا ہوا ہے. ٹھیک, جس نے سننا ہو جا کر سن لے. مجھ سے کہیں گے لنک میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گا. ٹھیک, اس کے بعد جناب والا لیں تیسرا حوالہ سنیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اور یاد کرو جب کہ اللہ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ, جب بھی میں تمہیں دوں گا کتاب اپنی اور حکمت. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, پھر تمہارے پاس آئے کوئی اور رسول, نیا رسول. مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ, جو کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آئے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ, تو تمہیں لازماً اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد. کیونکہ انبیاء کا ایک سلسلہ چل رہا تھا. ہر نبی جو ہے آئندہ کی پیشن گوئی کرتا. قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي, اللہ نے فرمایا تم نے اقرار کر لیا ہے نبیوں. اب یہ کہاں کیا گیا؟ یہ عالم ارواح. تمام نبی ایک دفعہ تو جمع نہیں ہو سکتا, عالم ارواح بھی ہے. تم نے اس کو قبول کیا اور اس پر میری ذمہ داری قبول کر لی. قالوا اقررنا, جیسے ہم سب کے سب کہہ کے آئے تھے الست بربکم قالوا بلا, ایسے ہی جنہیں نبوت سے سرفراز ہونا تھا ان کی ارواح سے یہ اضافی جو ہے عہد لیا کہ اگر میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں گا, تمہارے بعد جو نبی آئے گا پھر تمہیں اپنے لوگوں کو یہ کہہ کر جانا ہے کہ بعد میں آنے والے کی مدد کرنا اور اس کی نصرت کرنا, اس پر ایمان. جناب یہ لیں, یہ بھی کہہ کر گئے ہیں کہ ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا ہے. وہی جو دعویٰ میں نے پیش کیا, ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا کہ آنے والا نبی آئندہ کی مدد کرے. ٹھیک, میرے دعوے میں یہ بات شامل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے مصدق ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے مصدق ہیں. ٹائم ہو گیا. اچھا, ابھی میں انشاءاللہ اپنا جو آخری منٹ ہے نا وہ ان کو دے کے ان پہ اس حوالے سے آخری حجت تمام کروں گا. سوال لکھ لیں, آخری منٹ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس سوال پہ حجت تمام آپ سے کرنے کے لیے. آپ نے کہا کہ جو میں نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ترجمے پیش کیے وہ تفسیری ترجمے ہیں, یعنی یہ صرف تفسیری ترجمے ہیں. انہوں نے تفسیر میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ اس آیت میں یہ نص صریح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مراد ہیں اور ان کا ٹائٹل خاتم النبیین ہے, اور اس آیت کی روح سے اس مصدق رسول کے تمام نبی امتی بن جاتے ہیں. اب آخری منٹ جب میں آپ کو دوں گا نا تو آپ نے مجھے کیا دکھانا ہے جو آپ کا دعویٰ ہے. آپ نے کہا وہ تفسیری ترجمے ہیں. اگر اب یہاں پہ آپ کو اوپن چیلنج ہے آخری منٹ میں آ کے, اور اگر آپ کو پڑھنے میں ٹائم لگ گیا میں آپ کو اور بھی ٹائم دوں گا. آپ نے دکھانا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے تفسیری ترجمہ کرنے کے بعد تفسیر کرتے ہوئے بات کہیں لکھی ہو کہ یہاں پہ مصدق رسول کا اطلاق اس آیت کی روح سے مجھ پہ بھی ہوگا. یہ سوال نوٹ کر لیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے سارے حوالے آپ کو اس آیت کے حوالے سے دے دیے, آپ نے وہ پڑھ کے بتانا ہے. یہ چیلنج ہے آپ کو. آپ نے کہا دھوکہ دینا, دھوکہ کیونکہ لفظ آپ یوز کر چکے ہیں, اب یہ آپ پہ بھی یوز ہوگا. آپ نے لوگوں کو کھلا دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے, اپنی جماعت کے لوگوں کو. مرزا غلام احمد قادیانی نے کبھی نہیں کہا کہ اس آیت میں مصدق رسول کا اطلاق مجھ پہ ہوتا ہے. اگر کہا ہے تو پیش کریں. انہوں نے کہا کہ یہ نص صریح ہے کن کے بارے, وسلم کے بارے میں. اچھا, سوال نمبر 2. اب یہ سوال سارے فیصلے کرے گا. آپ نے اس آیت کو پڑھ کے مصدق رسول کی تعریف آلریڈی کی ہوئی ہے. آپ کو موقع دوں گا وہ تعریف پیش کریں. اس آیت کی روح سے مصدق رسول کی تعریف آپ نے پیش کرنی ہے, ورنہ اگلی باری میں آپ کی تعریف خود پیش کر دوں گا. بسم اللہ. میں آپ کو پورا منٹ دیا, میرے سوال کا جواب دیں مرزا صاحب سے. آپ اپنا ٹائم ان کو دے رہے ہیں؟ جی, تو مجھے سوال کا جواب نہیں, وہ ٹائم نہیں, ان کی آگے 3 منٹ پوری شروع ہوگی. آپ ان کا زیرو کر کے تو پھر آگے ان کو دیں. میاں صاحب ٹھہرے ذرا. یہاں پہ ایک سوال ان کے سامنے رکھا گیا ہے. اگر تو ان کے پاس دلیل ہے تو سوال کا جواب دیں گے, دلیل نہیں ہے تو اعتراف کریں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پہ انہوں نے تہمت لگائی ہے. نہیں, وہ اپنے ٹائم میں سارا کچھ کریں گے نا. آپ کا جواب دیں, یہ بیچ میں آپ اپنا ٹائم دیں. کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. سوال ہم نے نوٹ کر لیا اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہم اس کے لیے ان کو اپنا ٹائم پہ دینے کو تیار بیٹھے ہیں. اچھا, اب جب اپنی باری میں یہ تشریف فرما ہوں گے نا یہاں پہ مائک کے اوپر,
تو سوال نمبر 1، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کہا ہو کہ اس آیت میں مصدق رسول کا اطلاق مجھ پر بھی ہوتا ہے، میں ہی نہیں کہہ رہا، بھی ہوتا ہے۔ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا یہ حوالہ پیش کرنا ہے۔ اگر آپ پیش نہیں کرتے تو ساری دنیا کے سامنے آج واضح ہو گیا کہ آپ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پر بھی تہمت لگا سکتے ہیں وقت آنے پہ، اور مصدق رسول کی تعریف کرنی ہے اس آیت کی روح سے، تاکہ آج بات کا فیصلہ ہو جائے۔ بسم اللہ کریں۔ ابھی ہے 10 سیکنڈ آپ کے پاس۔ ان کو دے دے ٹائم۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ امتیاز صاحب۔ جیسا کہ میں نے اپنے دعوے میں یہ چیز لکھ کر دے دی تھی کہ تمام نبی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے مصدق، ٹھیک، ہم نے تو اس ساری بحث کو اس جملے کے اندر سمیٹ دیا۔ وہ جتنے حوالے تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیش کرنے، میں نے اس ایک جملے کے اندر سمیٹ کر لوگوں کے سامنے رکھ دیے۔ جب یہ لکھ دیا کہ میرا عقیدہ ہے کہ ہر نبی سے آنے والے نبی کے متعلق عہد ہے، سب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے مصدق، بات یہ ہے کہ میں نے اس جملے کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تمام حوالوں کو سمیٹ دیا تھا، اس کا لبے لباب نکال دیا تھا۔ بات یہ تھی کہ آپ نے اس کے اوپر ضد لگائی، آپ نے ضد لگائی کہ یہاں پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لیا جائے گا، اس کے علاوہ جو کسی اور کو لیتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا کلپ آپ کے سامنے پیش کیا، انہوں نے بھی وہی بات بیان۔ میں نے آپ کے سامنے جو بات کی تھی کہ وہ سارے کے سارے جو آپ میرے سامنے سوال لوگوں کو صرف اور صرف موضوع سے ادھر ادھر کرنے کے لیے بار بار کر رہے ہیں، وہ بات تو میرے دعوے کے اندر یہ چیز ثابت کر گئی۔ آپ ادھر سے ادھر جدھر مرضی جاتے جائیں، جو آپ نے لکھ کر دیا ہے کہ جو بھی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو لیتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں تو آپ خود ثابت کر رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں ہیں۔ لیکن جن کے کلپ میں چلا رہا ہوں، جن کے حوالے میں پیش کر رہا ہوں، جن کی تفسیریں میں پیش کر رہا ہوں، ان سب کو آج آپ شیطان کا بھائی مان چکے ہیں۔ تفسیر سعدی کا میں نے حوالہ دیا، یہاں پر ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نے نبیوں سے پختہ عہد و ایمان لیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی رسول بھیجے جو ان کے پاس آنے والی وحی اور کتاب کو سچا مانے تو تمام نبیوں کو چاہیے، انہوں نے کیا لکھا، تمام نبیوں کو چاہیے کہ اس پر ایمان لائیں، اس کی تصدیق کریں، اور اپنی امتوں کو بھی اس پر ایمان و تصدیق کا حکم دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام پر واجب کیا کہ ایک دوسرے پر ایمان لائیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کریں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک دوسرے پر ایمان لائیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کریں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اوپر ایمان لانا ضروری نہیں کہا؟ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ خود نہیں کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے؟ ان کو مصدق نہیں مانتے تھے؟ ان کو سچا نہیں مانتے تھے؟ جزاک اللہ۔ امتیاز بھائی آپ کے پاس 10 سیکنڈ زیادہ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لے جناب، پہلا معاملہ تو ہو گیا۔ انشاءاللہ آج سارے معاملات کلوز کرنے کے لیے اللہ کی توفیق سے آپ امتیاز آ گئے، اللہ کی توفیق سے۔ اب دیکھیں ذرا، پہلا معاملہ ہم نے کلوز کر دیا اور ان کے اوپر آخری حجت تمام کر دی۔ کیا حجت؟ سنیں سب لوگ، اور خدا کے لیے لکھیں اس کو تاکہ آپ بات کو سمجھیں۔ ان لوگ، یہ جو ہے نا فتح صاحب، ان کا موقف اب انشاءاللہ وہ آگے آڈیوز بھی چلنے جا رہی ہیں، ان کا موقف ہے کہ اس آیت میں مصدق رسول کا تعین اس طرح ہوگا کہ پہلے ملے گی کتاب و حکمت جو کہ ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سب لوگ نوٹ کریں، اب ان کا کام بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ ان سے کہا تھا مصدق رسول کی اس آیت کے مطابق آپ جو تعریف کرتے ہو بیان کرو، انہوں نے بیان نہیں کیا، ہم ان کی تعریف بھی بیان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ملی کتاب و حکمت، اس کے بعد آنا ہے۔ انہوں نے کہا سما کا مطلب ہوتا ہے پھر، اس کے بعد آنا ہے ان کا مصدق رسول۔ تو اس طرح انہوں نے یہ تعریف ہمیں بتایا کہ اس آیت میں مصدق رسول کا تعین کس طرح ہوگا کہ پہلے کتاب و حکمت دی جائے گی رسول کو، پھر اس کے بعد آئے گا اس کا مصدق رسول۔ یہ انہوں نے موقف پیش کیا تھا مرزا غلام احمد قادیانی کو اس آیت پہ اپلائی کرنے کے لیے۔ اب سنیں سب لوگ ذرا، ان کو میں نے اوپن چیلنج دیا کہ آپ کے حکم و عدل جن کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتے ہو قرآن تو زمین سے اٹھ گیا تھا اور وہ اس کو واپس لے کے آئے ہیں، انہوں نے خدا کی قسم باوجود اس کے کہ انہوں نے بہت چیزوں کا ارتکاب کیا، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ اس آیت میں کتاب و حکمت جس رسول کو دی جائے گی اس کے بعد آنے والا مصدق رسول میں ہوں۔ کتاب و حکمت دی جائے گی ثم اس کے بعد آنے والا مصدق رسول میں ہوں یا میں بھی ہوں، میں ہوں یا میں بھی ہوں۔ یہ انہوں نے بات تمام زندگی نہیں کی ہے اور آج لوگوں پہ واضح کیا اور ان کو اوپن دعوت دی کہ پیش کرو ان سے۔ آج مرزا غلام احمد قادیانی سے تو طائب ہو چکے ہیں نا، اب یہ پیش کریں باقی ویڈیوز کو، انشاءاللہ ابھی ویڈیوز چلنے کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے بڑا دھاڑ کے کہا تھا کہ فتویٰ دو، ہم نے فتویٰ دیا۔ انہوں نے زندہ جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو ہمارے لیے اپروچیبل ہیں، محمد دین سیالوی حافظہ اللہ، میں نے کہا کہ خدا کی قسم اگر محمد دین سیالوی حافظہ اللہ یہ کہہ دیں
کہ یہاں پہ مصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا ہے اور اس کے بارے میں آیت ہے. میں اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ میں ان کے اوپر ان کی براڈ پہ جا کے کفر کا فتویٰ لگاؤں گا. تہمتیں لگاتے ہیں لوگوں کے اوپر. مرزا جیلمی کو آپ نے پیش کیا, وہ آپ کا ساتھی ہے, اس کے بارے میں آپ امن سے لے کے دوا دیں, لیکن میرا ان کے بارے میں بھی یہ گمان ہے کہ اس کفر کا ارتکاب وہ بھی نہیں کر سکتے. اچھا اب انشاءاللہ اگلی باری میں چلیں گی ویڈیوز. چلیں جناب, دین کو ٹائم ابھی 8 سیکنڈ ہے آپ کے. اپنی کوئی بات, آپ دین کو. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات ہے, میں نے ان کا کلپ چلایا, اب یہ اس کے اوپر شرطیں اپنی ایڈ کریں گے. جو جواب دعویٰ لکھ کر دیا, کیا جواب دعویٰ لکھ کر دیا, جو آدمی اس آیت میں مصدق رسول کا اطلاق, مصدق رسول کا مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی انسان کو قرار دے. انہوں نے کیا کہا, جو مصدق رسول کا اطلاق کسی اور پہ کرے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ شیطان کا بھائی ہے. اب جناب سیالوی صاحب نے تو کہا کہ یہاں پر مصدق رسول, کیا امتیاز صاحب ریکارڈنگ ہو رہی ہے, کھل کر سارے سن لیں. میں نے کہا پوری کی پوری ویڈیو ڈاکٹر یحییٰ کی سٹریم پر پڑی ہوئی ہے, جس کا دل کرے جا کر دیکھ لے. میں نے اس میں سے جو موضوع سے متعلق حصہ تھا پیش کر دیا کہ انہوں نے کہا مصدق رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, میں کسی کے اوپر جو بہتان نہیں باندھ رہا, اور باقی تمام رسول بھی ہیں. پھر جناب آئیں, انہوں نے کہا باقی انجینئر علی مرزا بھی یہ کہے گا, وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو سچا نہیں مانتا ہے, لیکن جو بات سچی ہے اس نے سچی کر کے کر دی. لیں سنیں, اشرف علی تھانوی لگائے, آپ کے مطابق وہ بھی کافر ہو گیا. وہ اس آیت میں کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے اسی یہ بات سما کے اوپر, جو آپ نے کہا نا سما کا مطلب میں نے پھر کیا, وہ کہتا ہے سما کا مطلب سما جاکم رسول, پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آوے جو مصدق ہو اس کا. وہ بھی کہہ رہا ہے کوئی پیغمبر آوے اس کا جو تمہارے پاس ہے, تو تم ضرور اس پر اعتقاد بھی لانا اور اس کی طرفداری بھی کرنا. لیں جناب, ایک اور بندہ کافر ثابت ہو گیا. پہلے جیل میں گیا, پھر ڈاکٹر اسرار صاحب گئے, پھر اشرف علی تھانوی صاحب گئے, اس سے پہلے فتح محمد جلندری صاحب کو لے دے گئے. لیں جناب, سب کو فارغ کر گئے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو چیز بیان کی تھی وہ میں نے سب کے سامنے قبول کر دی. لیکن امتیاز صاحب, میں آپ کو اب یہ کہتا ہوں, اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں سے یہ میں ثابت کر دوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ میں قرآن کا مصدق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مصدق ہوں, تو کیا آپ اپنی شکست لکھ کر دے دیں گے؟ لیں, یہاں پہ بھی میں بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کیا مان لیں گے آپ؟ چونکہ آپ کے اپنے گھر کی اتنی گواہیاں میں نے پیش کر دی کہ جو دعویٰ ہمارا ہے وہ ہم نے آپ کے گھر سے ثابت کر دیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں سے افضل ہم مانتے ہیں, تمام نبیوں کا سردار ہم مانتے ہیں, تمام نبیوں میں خاتم النبیین ہم مانتے ہیں. لیکن جو چیز قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہوتی ہے وہ آپ کے گھر سے ثابت کی ہے. جو بات ہم نے لکھ کر دی وہ آپ کے گھر سے ثابت کی. اب آپ سب کو کافر مانتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لے جناب, بھلے آپ کا تعلق احمدیہ کمیونٹی سے ہو, بھلے آپ کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہو, سب لوگ یہ بات سن لیں, اس کو لکھ لیں. امت مسلمہ میں یہ لوگوں کے نام لے رہے ہیں نا, امت مسلمہ میں, جو کہ آج ہماری اصل میں سارا موضوع بحث ہے. سورہ میاں صاحب نے 60 میں بھی کہا کہ سورہ آل عمران کی یہ آیت آج کے ڈیبیٹ کا موضوع ہے. کیا آیت ہے آپ سنیں. اس آیت کے حوالے سے میں بات کروں گا نا. امت مسلمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے آنے والے کسی مصدق رسول کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. آپ لوگوں کے نام لے کے ان پہ تہمت لگاتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک نام کا انتخاب کیا ہے, آپ اور میں. آپ ذرا پکڑے تیاری. محمد علی مرزا اگر آپ کی اپروچ میں آئے تو ان سے رابطہ کر لیں, میں اس کے پاس بھی جاؤں گا آپ کے ساتھ. لیکن محمد دین سیالوی حافظ اللہ زندہ موجود ہیں. اللہ کی قسم ان کی براڈ پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے بات ثابت کروں گا, آپ نے ان پہ تہمت لگائی ہے. امت مسلمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے آنے والے کسی مصدق رسول کا تصور بھی کفر ہے. کیسی باتیں کرتے ہیں آپ. اچھا, لوگوں کے نام نہیں لینے. محمد دین سیالوی پہ اتفاق کر لیں آج, تاکہ ان کی براڈ پہ جا کے دیکھیں کہ محمد دین سیالوی پہ توبت لگائی ہے یا نہیں لگائی ہے. اچھا, اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیا مرزا صاحب قرآن کے مصدق نہیں ہے؟ نہیں ہے. آپ نے جھوٹ بولا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی نے خدا کا تخیل پیش کیا ہے ایک بے شمار ہاتھ اور پاؤں والے تیندوے کے ساتھ. یہ قرآن کی تکذیب کیا انہوں نے. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا مشن مکمل کر کے نہیں گئے جو اللہ نے ان کو دیا تھا, اس لیے میں آیا برودی فارم میں دوسری دفعہ ان کی بحثت کے طور پہ. یہ کفر ہے, یہ قرآن کی تصدیق ہے. انہوں نے قرآن کی تصدیق نہیں کی ہے. انہوں نے توحید کا معاملہ ہو, رسالت کا معاملہ ہو, انہوں نے قرآن کی تکذیب کی ہے. اور جب اور اصل موضوع کیا ہے, سورہ آل عمران کی آیت موضوع ہے. آپ کو چیلنج دیا ہے, موضوع سے آگے پیچھے نہیں جانا. آج
آپ کو اوپن چیلنج دیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی کہا ہو اس کے سورہ آل عمران میں مصدق رسول کا مصداق میں بھی ہوں پیش کریں، یہ ڈیبیٹ کا موضوع ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں سب کو لے دے گئے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ تو اپنے نبی کی بات سے آج پیچھے ہٹ گئے ہو۔ آپ کے نبی آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن نص سری ہے، نص سری میں احتمال نہیں پائے جاتے کہ فلاں پہ بھی لگا دو فلاں پہ بھی لگا دو، وہ اس کو نص سری قرار دے رہے ہیں۔ اگر آپ اس کا اطلاق مرزا صاحب کے اوپر کریں گے تو پھر آپ کو مرزا صاحب کی بات ماننی پڑے گی، اس کے مطابق جس پہ اس کا اطلاق کریں گے وہ خاتم الانبیاء بنے گا، تمام رسول اس کے متی بنیں گے۔ کیا مرزا صاحب کے مقام ہے؟ بات یہ ہے کہ امتیاز صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امتیاز صاحب اس قدر بوکھلا گئے ہیں کہ اپنا موضوع بھول گئے، مرزا صاحب کی ذات کے اوپر حملے شروع کر۔ جناب میں نے اپنے دعوے میں لکھ کر یہ دیا تھا کہ میرا عقیدہ ہے کہ ہر نبی سے آنے والے نبی کے متعلق عہد ہے کہ سب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے مصدق ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ان کا مصدق امام مہدی و مسیح موعود۔ چیز یہ ہے کہ جائیں سیالوی ہو یا بٹالوی ہو یا کوئی بھی ہو، کسی سے پوچھیں کہ کیا جس کو بھی وہ شخصیت کے اختلاف کو چھوڑ دیں، امتیاز صاحب شخصیت کے اختلاف کو چھوڑ دیں، ان سے کہیں کہ آنے والا مسیح اور مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات قرآن کریم میں بیان کی کہ ایمان لاؤ تمام رسولوں پر، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں پر ایمان خود نہیں رکھتے تھے، ان کی نبوت کا انکار کرتے تھے؟ امتیاز صاحب کچھ خدا کے خوف کریں، ہوش کے ناخن لیں، مرزا صاحب کی بغض میں اس قدر نہ بڑھ جائیں کہ وہ باتیں کرنے لگ پڑیں جو کتاب اللہ سے مخالفت کھائیں، جو آپ کو کفر کی طرف لے چلے۔ آپ تو ساروں کو آج کافر کافر کہتے چلے جا رہے ہیں، آج تو آپ سب کو کافر کہتے چلے جا رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا جو گفتگو تھی وہ جس موضوع پہ طے پائی تھی وہ یہ تھی، آپ کے مطابق اس آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی کسی کو بھی مصدق رسول کے طور پر لے تو وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اس کو آگے لے جا کر آج کے مناظرے میں آپ نے کہا کہ وہ کافر ہے۔ لیں جناب، میں نے تو آپ کے سامنے آپ نے گھر کے حوالے پیش کیے ہیں جن میں وہ کہتے ہیں کہ یہ میثاق ہر نبی سے ہے، ہر نبی دوسرے کا مصدق ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصدق ہیں تورات کے، کیا قرآن کریم کی نص سری کا بھی انکار کرتے ہیں؟ کیا ان کے مصدق ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں؟ امتیاز صاحب قرآن آپ کو ٹھوکریں مار رہا ہے، قرآن آپ کو جھٹلا رہا ہے، آپ سب کو کافر کافر کہتے چلے جا رہے ہیں، آپ سب کو کافر بنانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ ہم تو آپ کے بندوں کو خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک بات کر کے گئے ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر کئی جہت سے ہوتی ہے، نص سری میں ہے کہ تمام انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مانتے ہیں، انہی کا بندہ چیز یہ ہے کہ امتیاز صاحب آپ کو میں نے یہ چیلنج کیا کہ آپ نے کہا نا مرزا صاحب نے یہ دعویٰ نہیں کیا، میں نے کہا لکھ کر دے دیں گے اپنی شکست، میں ثابت کر دوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق ہوں، میں قرآن کا مصدق ہوں۔ باقی چیزیں آپ ان کو سچا مانے جھوٹا مانے، منکرین کی تو یہ عادت ہوتی ہے کہ سچے نبیوں کو جھوٹا کہتے ہیں، ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کی آخری بات کو پہلے ایڈریس کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ مرزا صاحب قرآن کے مصدق ہیں، ان کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ خدا کی قسم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے قرآن کے عقیدہ توحید کے خلاف عقیدہ پیش کیا۔ ایک مثال بھی دے دی، انہوں نے کیا کہا کہ ایک اور مثال سن لیں، فنا کرنے اور زندہ کرنے کی صفت ان کو دے دی گئی ہے، یہ خدائی صفت کا اپنے بارے میں کلیم کر رہے ہیں۔ رسالت کا انہوں نے کیسے انکار کیا؟ انہوں نے عقیدہ بنایا تحفہ گولڈویہ کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن کو مکمل کر کے نہیں گئے جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا تھا، یہ کفر ہے۔ تو یہ تو ہو گیا عملی طور پہ قرآن کی تکذیب۔ اچھا اب کہہ رہے ہیں کیا وہ قرآن کے مصدق نہیں تھے؟ لوگوں سوال نہیں بھولنا، سورہ آل عمران کی آیت میں جس پہ آج بات ہو رہی ہے، مرزا صاحب نے ساری زندگی کبھی کہا ہو کہ قرآن کی اس آیت میں مصدق رسول کا مصداق میں بھی ہوں؟ پیش کرو، یہ ہے ڈیبیٹ کہ قرآن کی اس آیت میں مصدق رسول کا مصداق کون ہے۔ میں آپ کو بار بار یہ چیلنج دے رہا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے ہیں آپ، اس کو حکم و عدل مانتے ہیں آپ، اس کی تفسیر آپ کے لیے حرف آخر ہے، آپ پیش کرو۔ آپ نے پہلے کیا کہہ دیا تھا؟ وہ جناب تفسیری ترجمہ کرتے تھے۔ میں نے کہا نہیں، آپ تفسیری ترجمہ نکال لینا، اس کے بعد تفسیر بھی نکال لیں اور ہمیں دکھا دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ اس آیت میں مصدق رسول کا اطلاق مجھ پہ بھی ہوتا ہے، دکھائیں ذرا۔ اچھا اس کے بعد اگلی بات پہ آتے ہیں۔ میں نے اب ذرا دیکھیں، اب بات انشاءاللہ ترتیب سے ہر بات کو اللہ کے فضل سے دفن کر دیں گے۔ آج آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے مصدق ہیں، آپ نے کہا ہے، آپ کو ہم ٹائم دیتے ہیں، اس بات سے مکرنا ہے تو شک مکر جائیں۔ آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے مصدق ہیں۔ ایک سوال کا جواب دیں، اس آیت کی روح سے جو تمام رسولوں کا مصدق ہوگا
وہ تمام رسولوں کے آخر میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ نے کہا ہے کہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے مصدق ہیں، تمام رسولوں کا مصدق بننے کے لیے ان کو تمام رسولوں کے آخر میں آنا ہے کہ نہیں آنا؟ سوال کا جواب دیں، آگے چلیں۔ کہتے ہیں جناب کہ وہ میں شرطیں ایڈ کر رہا ہوں، فلاں کر رہا ہوں، سارے کی ساری ڈسکشن کس بات پہ ہو رہی ہے کہ آپ سورہ آل عمران کی اس آیت میں مصدق رسول کا اطلاق مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پر بھی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم، محمد دین سیالوی ہو، کوئی مسلمان ہو، انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی ہے کہ اس آیت میں مصدق رسول کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے ایک رسول پہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کیا عیسیٰ تصدیق کریں گے نہیں کریں گے؟ اس پہ بات ہو رہی ہے ابھی ہماری۔ آپ کے پاس ایک ہی تو موضوع، ہم کہتے ہیں آلے والا خط نہ پڑھو، آپ کی تمام داری میں لکھا مطلب کیا ہے؟ حیات وفات مسیح، اس پہ آنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ آلے والا ہاتھی پڑھ رہے ہیں تو میں آلے والا ہاتھی کہوں گا۔ چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا، اب امتیاز صاحب نے دیکھیں کتنی خطرناک بات سنیں، کہتے ہیں تمام رسولوں کے آخر میں آنے والا سب کا مصدق ہوگا۔ اب ناظرین اکرام غور کریے گا اس جملے کے اوپر، اس جملے کی سینسٹیوٹی کے اوپر۔ کیا یہ مانتے ہیں کہ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے رسول تھے، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق نہیں تھے؟ کریں انکار اس بات کا۔ آج میں نے ان کو ان کی اپنی باتوں سے ہی ان کو آج خود کتاب اللہ کے اور ان کے اپنے عقیدوں کے خلاف ثابت یہ ہو رہے ہیں۔ اپنی باتوں کی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہتا کیا کہہ جا رہا ہوں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بغض میں کیا کہتا جا رہا ہوں، ان کو خود نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ تمام رسولوں کے آخر میں آنے والا بس مصدق ہوگا۔ اس کا مطلب ہے حضرت موسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق نہیں تھے، حضرت عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق نہیں تھے۔ جناب والا، میں نے تو آپ کو آپ کے گھر سے یہ باتیں پیش کر کے بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی رسول بھیجے جو ان کے پاس آنے والی وحی اور کتاب کو سچا مانے تو تمام نبیوں کو چاہیے، کیا کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے گھر کے بندے کہہ رہے ہیں کہ تمام نبیوں کو چاہیے کہ اس پر ایمان لائیں، اس کی تصدیق کریں اور اپنی امتوں کو بھی اس پر ایمان و تصدیق کا حکم دیں۔ جناب والا، میں نے تو آپ کو آپ کی بات سے، آپ کے گھر کے عقیدے سے، آپ کے اپنے عقیدے سے بتایا تھا کہ کیا آنے والا مسیح اور مہدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کر کے گئے ہیں کہ نہیں کر کے گئے؟ قطع نظر اس بات کے کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جھوٹا مانیں، آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نہ سچا مانیں، لیکن آپ کا اپنا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کر گئے ہیں۔ آپ چاہے کسی اور بندے کو اس مقام اور مرتبے کے لیے سمجھیں، لیکن کم از کم سچی بات تو کرتے۔ آپ اس قدر بغض میں حد سے بڑھ چکے ہیں کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اپنے عقیدوں کو ہی روندتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے اپنے گھر سے لیں جناب۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں ایک اور بندہ، ثناء اللہ امرتسری، جو صاحب جو یہ کہتے ہیں، ان کا حوالہ 30 سیکنڈ ہے ہو جائے، ان کا اپنا حوالہ یہ ہے، وہ اس سے کیا لیتے ہیں۔ چلیں اس سے پہلے ایک اور کر دیتا ہوں، وہ میں ابھی نکال دیتا ہوں۔ ہاں جی نکل آیا۔ تفسیر سنائی کے اندر اسی آیت کے تحت وہ کہتے ہیں کہ یاد تو کرے جب خدا نے ہر نبی سے، وہ بھی کہتے ہیں ہر نبی سے یہ عہد لیا کہ جو کتاب اور دانائی کی باتیں میں تم کو دیں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے، ثناء اللہ امرتسری صاحب بھی یہی ترجمہ کرتے ہیں، تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو تمہارے ساتھ والی بات کی تصدیق کرے تو ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اس کو میں آگے لے کے چلوں گا، وقت ختم۔ ٹھیک ہے، اچھا امتیاز بھائی، ابھی 3 منٹ اور 13 سیکنڈ آپ کے پاس ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، سب لوگ دیکھیں ذرا، ابھی تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ ہوتا کیا ہے آگے ابھی تو بہت سارے کلپس ابھی آ رہے ہیں، ہم کلپس کو اینڈ پہ شروع کرتے ہوتے ہیں۔ جزا دیکھیے گا ذرا، پہلے ذرا کیلے ٹھوکتے ہوتے ہیں اس تابوت کے اندر۔ اب دیکھیں میثاق النبیین والی آیت پہ بات ہو رہی ہے، اور اللہ کے بندے سب نبیوں سے آلریڈی جب میثاق لے لیا گیا اور انہوں نے میثاق دے دیا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کی تصدیق یا ایمان تو ثابت ہو گیا؟ سب نبیوں سے میثاق لے کے تمام نبیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان بھی ثابت ہو گیا، تصدیق بھی ثابت ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کہتے ثم جاء، ابھی میں آپ کا ثم پہ جو زور دے کے ترجمہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو مصدق رسول ہے نا، یہ آنا ہے کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد۔ آپ ایک بندے کو سمجھا رہے تھے کہ میں تمہاری برین سٹارمنگ کروا رہا ہوں، اور آپ نے کہا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کتاب و حکمت دی گئی تو اب ان کا مصدق رسول آنا ہے۔ جناب والا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد مصدق رسول کی بات کرتے ہیں، یہ ہے وہ کفر۔ اچھا، حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کے آپ نے نام لیا علیہ السلام، سنیں ذرا، عیسیٰ علیہ السلام سورہ صف کے اندر گواہی موجود ہے، اس سے پہلے ہی اسمہ احمد کی پیشن گوئی کر کے صداقت کی پہلے ہی گواہی دے گئے ہیں، اور قرآن نے سورہ اعراف میں بتا دیا کہ جو ان کے پاس تورات اور انجیل ہے، جب تورات کا اشارہ کیا تو موسیٰ بھی اس میں آ گئے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے نام لے کے بتا دیا قرآن نے کہ وہ آنے والے اس نبی کے بارے میں اپنی امتوں کو آگاہ کر کے گئے ہیں،
اور میثاق النبیین کے آیت کے تحت سارے انبیاء اس سے پہلے ایمان بھی لا چکے ہیں, تصدیق بھی کر چکے ہیں. اب یہاں پہ ساری بات ہونی ہے, اب جب کلپ چلنے ہیں. اب جناب شروع کرتے ہیں پہلا کلپ, بسم اللہ. بات یہاں یہ لکھا مصدق لما معکم, یعنی کتاب اور حکمت دی جانے کے بعد ایک رسول, مصدق رسول کا آنا لازمی ہے, اور مسلمانوں پر اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا فرض ہے. لا تؤمنون به, ٹھیک ہے. لا تنصرون. ہاں تو اب بتایا نا مجھے کون ہے یہ رسول, کون ہے یہ پوچھ رہا ہوں میں. اس میں تو آنے کا ذکر ہے نا. ہاں اس میں تو آنے کا آئے گا. ہمارے نزدیک وہ مرزا غلام محمد علیہ السلام ہے, وہ آگے لے جناب, یہ جامعہ احمدیہ کے ٹیچر کہلانے والے انصر رضا کیا کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں جو مصدق رسول ہے وہ کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد آنا ہے. جناب ذرا برین سٹارمنگ کریں گے کہ کتاب و حکمت کس کو دی گئی تھی, اور یہ انہوں نے نام لے کے بتا دیا کہ یہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی کتاب و حکمت کی تصدیق کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ تو آپ کو گواہی پیش کی ایک, آگے اور بھی آ رہے. اب آپ نے بتانا ہے جو سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے, آپ کا موقف ہے کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد آنے ہم مصدق رسول نے, جو کہ مرزا صاحب ہیں. شکریہ. اپنا ہی کوئی انہوں نے آلے والا ہاتھ بنایا ہوا ہے, اپنا ہی کوئی انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے, اسی کو پیش کیے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو چیز میں نے اپنے دعوے میں لکھ کر دے دیا ہے, ہم تو مانتے ہیں کہ امام مہدی و مسیح نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق ہونا ہے. آپ نے یہ کہہ کر باقی تمام نبیوں کی تکذیب کر دی ہے. آپ نے کہا, آپ نے ریکارڈنگ سارے بھائی پیچھے جا کر غور سے سنیں, میں نے پچھلی ٹرم میں اسی لیے کہا تھا, میں نے اب لکھ کر اس کو ہائی لائٹ بھی کر لیا. انہوں نے کہا تمام رسولوں کے آخر میں آنے والا بس مصدق ہوگا. انہوں نے کہا تمام نبیوں کے آخر میں آنے والا بس مصدق ہوگا. تو جناب والا پھر آپ کو تو انکار کرنا پڑے گا پہلے نبیوں کا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھے یا باقی نبی پہلے تھے. آج آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھے یا باقی پہلے تھے. اب پھنس گئی یا جان شکنجے کے اندر آپ کی. امتیاز صاحب, آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کیا کیا کرتے جا رہے ہیں. اتنی بوکھلاہٹ ہے کہ کبھی کیا کرتے جا رہے ہیں. جناب ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق حضرت مسیح موعود و مہدی موعود ہیں, ہم کبھی منکر نہیں ہیں. آپ نے انصر رضا صاحب کا کلپ چلا کر بھی بتا دیا. میں نے تو وہ بات آپ کو پہلے لکھ کر دے دی تھی, آپ کو کلپ چلانے کی کیا ضرورت تھی. لیکن جو بات آپ نے کی کہ بھائی مصدق رسول کا اطلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو کسی پر کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے. آج کے مناظرے میں آپ نے کہا وہ کافر ہے. میں نے آپ کے سامنے آپ کے ثناء اللہ امرتسری صاحب کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں, آپ نے ان پر بھی فتویٰ کفر لگا دیا ہے. کہتے ہیں یاد تو کریں جب خدا نے ہر ایک نبی سے عہد لیا تھا, جو کتاب اور دانائی کی باتیں میں تم کو دیں. پھر وہ بھی لکھ رہے ہیں, پھر آپ کو مرزا صاحب انصر رضا صاحب یا میرے پھر کہنے پر تو بڑی تکلیف ہوئی. لیں ثناء اللہ امرتسری صاحب بھی کہہ رہے ہیں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آوے جو تمہارے ساتھ والی بات کی تصدیق کرے تو اس کی ضرور مانیو اور اس کی مدد کیجیے. اب یہ کہہ رہے ہیں ذرا یاد تو کریں, اس کے نیچے لکھتے ہیں ذرا یاد تو کریں جب خدا نے ہر ایک نبی سے, ہر ایک نبی النبیین میں وہ ہر ایک نبی کہہ رہے ہیں سے عہد لیا تھا کہ جو کتاب اور دانائی کی باتیں میں نے تم کو دی ہیں ان پر تو عمل کرو, ان پر تو عمل کرو. پھر تمہارے پاس کوئی رسول, وہ بھی یہاں پہ لکھ رہے ہیں کوئی رسول تمہاری زندگی میں ہی آوے تو تمہاری ساتھ والی بات کی جو میں نے تمہیں دی ہے تصدیق کرے تو ضرور اس کی مانیو اور ضرور اس کی مدد کیجیے. وہ تو یہ لکھ کر جا رہے ہیں, وہ ہمارے والا مقدمہ ہی لکھ کر جا رہے ہیں جس کے اوپر آپ نے فتویٰ کفر لگایا, جس کو آپ نے شیطان کا بھائی ڈکلیئر کیا. آپ نے تو ثناء اللہ امرتسری صاحب کو بھی شیطان کا بھائی ڈکلیئر کر دیا, آپ نے فتح محمد جلندری صاحب کو شیطان کا بھائی ڈکلیئر کر دیا, آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو شیطان کا بھائی ڈکلیئر کر دیا, آپ نے سیالوی صاحب کو شیطان کا بھائی ڈکلیئر کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا فتح صاحب, اب ذرا ایک سوال کے اگر آپ جواب دینا پسند کریں تاکہ گفتگو جو ہے نا آگے چل سکے. سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مصدق رسول, جیسے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے جو ان کے پہلے رسول ہیں ان کی تصدیق کی ہے. میرا سوال نوٹ کریں اور میرے سوال کا جواب دینا ہے. اگر آپ کے پاس کچھ اور ہے اس کو اپنے بلاٹ پہ بیٹھ کے پڑھ لیجئے گا. میرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہہ رہے ہیں مصدق رسول. آپ یہ بتائیں کہ ان مصدق رسول نے اپنے سے پہلوں کے بعد میں آ کے ان کی تصدیق کی ہے یا ان سے پہلے تصدیق کر دی ہے؟ اس کا آپ نے جواب دینا ہے. پھر سوال کو دوہرا دوں, آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے, آپ نے کہا جی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مصدق رسول ہیں, وہ بھی یہ آپ شروع سے کہتے آ رہے ہیں نا. اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے جو پہلے رسول تھے ان کی تصدیق ان کے بعد آ کے کی ہے یا ان سے پہلے کر دی ہے. اس کا آپ نے جواب دینا ہے. اچھا اب جناب سننے والوں, اب یہاں پہ نا ایک چیز ہو جائے گی آپ کے
کے ذہن میں فوکس، انشاءاللہ پھر دیکھیں گا آپ بات کو سمجھتے چلے جائیں گے۔ وہ کیا ہے یہاں پہ ہے پھر آئے تمہارے پاس رسول، پھر آئے تمہارے پاس رسول۔ آپ نے نام لے کے بتانا ہے کہ وہ کون سا مسلمان عالم ہے، نام لینا ہے آپ نے، کہ جو کہہ رہا ہو کہ جو پھر ہے نا اس کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے ایک رسول پہ ہو رہا ہے۔ پھر سن لیں سوال، ٹوٹل آپ سے 2 سوال پوچھے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رسولوں کی تصدیق کی ہے وہ کیسے کی ہے، ان کے بعد آ کے کی ہے یا پہلے کہیں تصدیق کر دی تھی؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال آپ سے کیا پوچھا گیا ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ کس عالم نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو سما یعنی پھر آئے تمہارے پاس رسول، اس سے مراد وہ رسول ہے جو خاتم الانبیاء کے بعد آئے گا، کیونکہ اس میں مصدق رسول کو خاتم الانبیاء آپ کے گھر سے آپ کو دکھا دیا گیا آلریڈی۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون، یہ سوال نمبر 2 لکھیں، آپ نے بتانا کہ وہ کون سا مسلمان عالم ہے جس نے کہا ہو کہ یہ جو مصدق رسول ہے وہ خاتم الانبیاء کے بعد آئے گا۔ یہ 2 سوالوں کے جواب سننے کے لیے سب کے کان اب ترسیں گے۔ اپنا ٹائم بھی آپ کو دیا، شروع کریں۔ امتیاز صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے والا بعد والوں کا مصدق کیسے ہو سکتا ہے؟ امتیاز صاحب یہاں تو آپ نے قرآن کریم کو کبھی پڑھا نہیں، یہاں پڑھا ہے تو کبھی اس کے اوپر تدبر ہی نہیں۔ بھائی آپ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ کی مثال دے کر جا رہے ہیں، خود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ کیسے کی تھی؟ وہ تو پہلے تھے یا بعد میں تھے؟ جس طرح انہوں نے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب نبیوں کی تصدیق کی، یہ کہہ کر کہ تم نے سب پر ایمان لانا ہے، کسی کا انکار نہیں کر۔ تو میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، قرآن کریم کی آیات سے ثابت کر دیا۔ بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب دکھائیں جی، فیصلہ آپ کی امنگوں کے مطابق نہیں ہوگا کہ ہمارا کوئی بندہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی رسول کی مصدق ہو۔ بھائی چیز یہ ہے کہ میں نے آپ کے گھر سے یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ وہ یہ لکھتے ہیں۔ ذرا یاد تو کریں، جب خدا نے ہر ایک نبی سے عہد لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں سے نکال دیں، یہاں تو نعوذ باللہ من ذالک نکالیں، ان کو نبوت سے نعوذ باللہ من ذالک امتیاز صاحب فارغ کر دیں، کیونکہ آپ کے مترجم کہہ رہے ہیں کہ یاد تو کریں جب خدا نے ہر ایک نبی سے عہد لیا تھا کہ جو کتاب اور دانائی کی باتیں میں نے تم کو دی ہیں ان پر تو عمل کرو، ان پر تو عمل کرو۔ پھر کا آپ کو ہماری طرف سے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، سما کے اوپر پھر کا مطلب کرنے پہ، وہ بھی کہہ رہے ہیں پھر اگر تمہارے پاس کوئی رسول آوے، تمہاری زندگی میں آوے، جو تمہارے ساتھ والی بات کی جو میں نے تمہیں دی ہے تصدیق کرے، تو اس پر کو ضرور مانیو، ضرور اس کی مدد کیجیے۔ میں نے آپ کو کہا کہ آپ یہاں تو لکھ دیں، آپ جن کو اپنے علماء سمجھتے ہیں ان میں سے کسی کے بارے میں لکھ دیں کہ امام مہدی و مسیح نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کرنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی و مسیح کے منکر ہیں، تو پھر بھائی جان فیصلہ حل ہو جائے گا۔ جس سے آپ یہ ثابت حوالہ پیش کریں گے، میں آپ کے ساتھ اس کو شمار کر لوں گا، جس کا آپ حوالہ پیش کریں گے۔ یہاں تو آپ کو خود انکار کرنا پڑے گا۔ میں نے تو آپ کے گھر سے یہ ساری کی ساری گواہیاں دے دی ہیں، اس کے بعد بھی آپ منکر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب لیں جی، محمود الحسن صاحب کیا کرتے ہیں ترجمہ، دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں کہ پھر ثم جاءکم رسول، پھر آوے تمہارے پاس کوئی رسول، وہ بھی یہی ترجمہ کر رہے ہیں، وہ بھی کافروں کی فہرست میں شامل ہو۔ لیں جی، فتح محمد جلندری صاحب کافر، علی مرزا صاحب کافر، سیالوی صاحب کافر، ثناء اللہ امرتسری صاحب کافر، ڈاکٹر اسرار صاحب کافر۔ یہ لسٹ ہر ایک ٹرن میں بڑھتی جائے گی، کیونکہ ہر ایک ٹرن میں نے ایک حوالہ پیش کرتے جانا ہے، اور آپ کی لسٹ کو اینڈ پہ آپ کے سارے وہ جن کو آپ ہمارے خلاف بٹھا کر بیٹھتے ہیں جن کے ساتھ، ان سب کو آج کافر آپ نے ڈکلیئر کر دیا ہے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، اب انشاءاللہ لیں اس بات کو بھی ہم ریپ اپ کر دیتے ہیں، چونکہ باتوں کو سمیٹنا بھی تو ہے نا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اوپن چیلنج ہے فتح صاحب۔ یہ جو آپ نے ایک میں نے نام اس لیے پک کر لیا کہ وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ دین محمد سیالوی حافظہ اللہ کے بارے میں جو آپ نے بات کی ہے، کیونکہ آپ نے بائی نہیں وہی بات مختلف لوگوں کے بارے میں کی ہے، آپ ان میں سے کسی کو لا سکتے ہو، ان کو بھی لے آئیں، بھلے وہ مرزا جیل میں کوئی بھی ہو۔ دین محمد سیالوی صاحب کو لانے کا میں پابند ہوں، آپ میں اور وہ ہوں گے۔ خدا کی قسم دین محمد سیالوی صاحب نے ساری زندگی کبھی یہ بات نہیں کی کہ اس آیت میں جو مصدق رسول ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والا، مبعوث ہونے والا، آنے والا ایک رسول ہے۔ سارے کی ساری بحث یہی کہ سما کے بعد تو ساری اگر آپ میں دیانت ہے اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ جن لوگوں کا نام لے کے ان پہ تہمتیں آپ لگا رہے ہو اور آپ اس پہ سچے ہو، آج لوگوں کے سامنے کریں آپ اقرار کہ دین محمد سیالوی حافظ اللہ کے ساتھ آپ اپنی بات وہاں پہ پیش کریں گے، کیونکہ سارے کی ساری بحث کیا ہو رہی ہے کہ مصدق رسول کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ مصدق رسول جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا ہے، کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ جی وہ ان کو پہلے کتاب و حکمت دی گئی، ان کے بعد آنا ہے مصدق رسول نے۔ آپ نے یہ جو بات کی ہے نا دین محمد سیالوی صاحب کا اوپن چیلنج کر کے آپ پہ اتمام حجت کر دی گئی ہے، اور لوگوں کو اس ایک مثال سے بات سمجھ آ جائے گی کہ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں، جو ہماری اپروچ میں نہیں ہے، جیسے جیلوی صاحب ہیں، اگر آپ ان میں سے بھی کسی کو لا سکیں لے آئیں، سیالوی صاحب کو ہم لے کے آئیں گے، اللہ کی قسم ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے، آپ نے ان پہ تہمت لگائی ہے۔ اگلی بات آپ نے ایک اچھا مجھے کچھ سیکنڈ نہیں، میں بات پلے کر دوں بس۔ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت، پھر اس کے بعد آئے رسول جو ہو مصدق اس پر، تو لازماً تم نے اس کی مدد کرنی ہے اور اس کے اوپر ایمان لانا، اور جو نہیں کرے گا یا اس عہد سے پھر جائے گا تو وہ ہوگا کافر۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت دی، اس کے بعد بتائیں اللہ تعالیٰ نے کس کو مصدق بنانا ہے؟ نبی کو، رسول کو۔ یہ تھا وہ آپ کی بات کا جواب جو میرے بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی رسول نے آنا ہے، اس کا ذکر کہاں ہے؟ یہ ایک آیت اور بھی آیات ہے لیکن یہ کبھی کے ملنے کے بعد لے جناب انہوں نے کہا کہ اس آیت کا ثبوت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک رسول نے آنا ہے، فتح صاحب نے کہا کہ اس بات کا ثبوت یہ آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کتاب و حکمت، اور اس کے بعد اس کتاب و حکمت کے مصدق اس کے بعد آنے والے ایک رسول مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ یہ آپ نے اس آیت کے بارے میں کہا ہے۔ شکریہ۔ میں نے جو بات کی میں اس کے اوپر قائم۔ بات یہ ہے کہ میں نے سیالوی صاحب کی جو بات بیان کی سرے سے ہی اس کو بدل رہے ہیں۔ سیالوی صاحب کی بات میں نے کس بات کی تائید میں پیش کی؟ جناب لوگوں کو اتنا کھڑے پاؤں جھوٹ تو نہ بولے امتیاز صاحب، کچھ خدا کا ہو۔ میں نے آپ کے جواب دعویٰ کے جواب میں پیش کی۔ آپ کا جواب دعویٰ کیا تھا؟ آپ کا جواب دعویٰ پھر پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ جو آدمی اس آیت میں مصدق رسول کا مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کے بعد کی بات ہی نہیں تھی کی، آپ نے لکھا ہے کہ علاوہ کسی اور انسان کو قرار دے، تو وہ یہ شخص قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کر کے قرآن میں تحریف کرنے والا اور شیطان کا بھائی ہے، جس کے جواب میں میں نے یہ پیش کیا۔ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما، تو یہاں رسول سے خاص رسول بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور عام رسول بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ جناب یہ پوچھئے گا ان سے، یہاں پر خاص رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد لیے جا سکتے ہیں اور عام رسول بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے یہ بات کی ہے کہ نہیں کی؟ غور سے سنیں امتیاز صاحب، آپ کا یہ جواب دعویٰ تھا کہ جو آدمی اس آیت میں مصدق رسول کا مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، غور کریں جو آپ نے لکھ کر دیا ہے کہ علاوہ کسی انسان کو قرار دے، یہ شخص قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کر کے قرآن شریف میں تحریف کرنے والا اور شیطان کا بھائی ہے۔ میں نے آپ کو بتائے، میں نے یہ جتنے حوالے پیش کیے آپ کے جواب دعویٰ کے اوپر پیش کیے ہیں کہ فتح محمد جلندری صاحب، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کے منہ سے نکلی باتیں میں لوگوں کو سنا رہا ہوں، ڈاکٹر اسرار صاحب، ان کے منہ سے نکلی بات میں نے آپ کو سنائی، ثناء اللہ امرتسری صاحب، ان کی تفسیر میں جا کر میں نے تو نہیں لکھ دیا، محمود الحسن صاحب، ان کا ترجمہ جماعت احمدیہ نے تو جا کر نہیں لکھ دیا، اس میں ہم نے تو کوئی تحریف نہیں کر دی۔ جناب والا آپ نے ساری دنیا کو، آپ نے اپنے سارے بھائیوں کو جن کو آپ کسی زمانے میں کہتے تھے کہ یہ احمدیوں کے خلاف ہیں، آج آپ نے ہمارے ساتھ ان کو بٹھا دیا ہے، آج آپ نے سب کو کافر قرار دے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو بار بار سمجھا رہے ہیں۔ اس کے بعد انوار البیان محمد عاشق الہی صاحب، وہ بھی کہہ رہے ہیں خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے عہد لیا کہ تمہاری موجودگی میں جو دوسرا نبی آئے گا تو اس پر ایمان لانا ہوگا، اور اپنی امت کو بھی اس پر ایمان لانے کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا اور اس نبی کی مدد کرنا۔ اگر تمہاری موجودگی میں کوئی نبی نہ آئے تو اپنی امت کو تاکید کر جانا کہ اس نبی پر ایمان لانا جو میرے بعد آئے، اور اس کی تصدیق کرے اور اس کی مدد کرنا۔ اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ سے عہد لیا گیا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، اور عیسیٰ علیہ السلام سے عہد لیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ وہی بات آپ نے کہا علاوہ والا کافر ہے۔ اچھا جی، آپ نے 18 سیکنڈ اوپر لیے ہیں، اور انشاءاللہ امتیاز بھائی آپ کو بھی 18 سیکنڈ اوپر ملیں گے، آپ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا سب سے پہلی بات اب چکے نا انشاءاللہ دیکھنے والوں کے اللہ کے فضل سے ایک ایک پہلو کو آج واضح کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ محمد دین سیالوی اور فلاں فلاں کو ہمارے ساتھ بٹھا دیا۔ آپ کو اوپن چیلنج دیا جا رہا ہے، یہاں پہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ نام لیں اس مسلمان عالم کا۔ آپ نے جو نام لیے ہیں ان میں سے ایک کو ہم نے پک کر لیا، وہ ہے محمد دین سیالوی حافظہ اللہ۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ رسول ہیں کہ جن کو کتاب و حکمت دی گئی، مصدق رسول اس کے بعد آئے گا۔ لوگوں کو آپ کی آڈیو سنائی گئی ہے، آپ کے جامعہ احمدیہ کے ٹیچر مربی انصر صاحب کی آڈیو سنائی گئی ہے۔ یہ آپ کا موقف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت دی گئی ہے، اور جو مصدق رسول ہے وہ اس کے بعد آنا ہے، جو کہ آپ کے انصر رضا نے نام لے کے بھی کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔
یہ بات کرتے ہیں محمد دین سیالوی صاحب، آپ مرزا صاحب کا نام چھوڑ دیں، لیکن کیا وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مصدق رسول نے آنا ہے، یہاں سے وہ مراد ہے؟ یہ بات کرتے ہیں وہ، کہتے ہیں ہمارے ساتھ بٹھا دیا۔ استغفر اللہ، اتنی تہمتیں زندہ انسانوں کے بارے میں، اور آپ سب لوگ دیکھیں ذرا، جب میں ان کو بار بار چیلنج دے رہا ہوں کہ آئیں، سیالوی صاحب زندہ موجود ہیں، آئیں دونوں ان کے سامنے بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کس کی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس چیلنج کو قبول نہ کرنا آپ پہ اور سننے والوں پہ اتمام حجت ہے کہ آپ کی جماعت لوگوں کے اوپر غلط تہمتیں لگاتی ہے۔ میں نے اس لیے سیالوی صاحب کا آج نام پک کر لیا ہے کیونکہ وہ ہمارے پاس یہاں موجود ہیں، ان کو لانے کا ذمہ دار میں ہوں۔ اگر سیالوی صاحب آپ کے ساتھ اس تفسیر میں کھڑے ہو جائیں، کیا مطلب کہ وہ کہہ دیں کہ ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مصدق رسول نے آنا ہے، اور وہ اس آیت میں ہے۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ علاوہ کا کیوں لکھا؟ سنیں ذرا علاوہ کا جواب، اسے کہتے ہیں جواب، چونکہ مسلمانوں کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے پیدا ہونے اور بطور نبی مبعوث ہو جانے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس لیے یہ جو علاوہ کا لفظ ہے نا، یہ اس لیے اس کے لیے کافی ہے۔ ہمارے یہاں اگر یہ کانسیپٹ ہوتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی لوگ پیدا ہو کے نبوت سے سرفراز ہوتے رہیں گے، اور ہاں آج مجھ سے کرو مطالبہ پیدا ہونے کا بھی، تاکہ آپ کو بھی دکھا دیا جائے، پیدا ہونے والا لفظ آپ کو آج دکھا کے وہ بھی آج آپ پہ اتمام حجت کر دی جائے۔ آگے چلے ذرا۔ اچھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں، چلیں آپ تھوڑا سا ایک ویڈیو پلے کرتے ہیں تھوڑی سی مزید، تاکہ وہ بھی سننے پوری نا۔ یہ مساق لیا ہے رسول نے آنا ہے، اس کا ذکر کہا کہ یہ ایک آیت اور بھی آیات ہیں، لیکن ایک ابھی فی الحال کہ اس کتاب اور حکمت کے ملنے کے بعد رسول آنا ہے، اور یہ مساق لیا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام بات وہیں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا ہے۔ یہ تمام نبیوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جب جو آپ نے پہلی بات کہی تھی نا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد کیا لیا ہے، کیا بار بار کہہ رہے ہیں کہ کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد مصدق رسول آنا ہے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ کتاب و حکمت والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور مصدق رسول اس کے بعد آنا ہے۔ یہ وہ کفر ہے جو نہ مرزا غلام احمد قادیانی سے ثابت کر سکتے نہ کسی اور سے۔ جی بہت شکریہ۔ پہلی بات ہے امتیاز صاحب، سیالوی صاحب سے یہ میں نے تو گن پوائنٹ پہ نہیں کہلوایا، ہمارے پروگرام میں آئے، ہم نے پوچھا جی یہاں پہ مصدق رسول سے کیا مراد ہے، انہوں نے کہا مصدق رسول سے خاص رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہیں، عام ہر نبی بھی مراد ہے، ہر رسول مراد ہے۔ ہم نے تو ان سے گن پوائنٹ پہ نہیں کہلوایا، میرے پاس اس کی ویڈیو پڑی ہے، آپ کو بھیج دیتا ہوں، سن لیں پوری۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب کی کے چینل پہ پوری سٹریم پڑی ہوئی ہے، اس کا لنک میں بھیج دوں گا۔ چیز تو یہ ہے کہ اب کہہ کے انہوں نے واپس لینا ہے 100 دفعہ لے لیں۔ آپ نے جو جواب دعویٰ لکھ کر دیا ہے کہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی انسان کو اس آیت میں مصدق قرار دے وہ شیطان کا بھائی، وہ تو کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں۔ اب آئندہ کی بحث کو لے کے آنا یا پہلے کی بحث کو لے کے آنا، یہ فی الحال میں نے اس چیز کے تناظر میں یہ دلیل دی نہیں، میں نے تو آپ کے جواب دعویٰ کے تناظر میں دلیل دی ہے۔ اب آپ اپنے جواب دعویٰ کی جو مرضی تعویل کرنا چاہیں کر لیں، ہم اس سے آپ کو نہیں روک رہے۔ آپ اپنا جواب دعویٰ آج واپس لے کے جانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں میں نے یہ جواب دعویٰ واپس لے لیا۔ فتح اسلام صاحب مجھے پتا نہیں تھا، آپ کے پاس تو یہ سارے حوالے پڑے ہیں، میں اپنا جواب دعویٰ واپس لے لیتا ہوں، میں آپ کو پھر موقع دے دیتا ہوں، نیا رکھ کر لیں، ریسیٹ ہو کے آ جائیں۔ ہم نے تو لوگوں کے سامنے دجل نہیں کرنا، ہم نے تو حق بات بیان کرنی ہے۔ آپ نے جواب دعویٰ میں لکھ کے دیا جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور رسول کو لے وہ شیطان کا بھائی ہے، وہ شیطان کا بھائی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا، لیں سنیں جناب معارف القرآن، اس میں کہتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا حضرات انبیاء علیہ السلام سے کہ جو کچھ تم کو کتاب اور علم شریعت دوں، اور پھر تمہارے پاس کوئی اور رسول کوئی اور پیغمبر آوے جو مصداق اور موافق ہو اس علامات کا جو تمہارے پاس کی کتاب اور شریعت میں ہے، یعنی دلائل معتبرہ عند الشرائع سے اس کی رسالت ثابت ہو، تو تم ضرور اس رسول کی رسالت پر دل سے اعتقاد بھی لانا اور ہاتھ پاؤں سے اس کی مدد بھی کرنا۔ یہ معارف القرآن کون ہے، نام بتاؤں یا ان کو بھی ان کے ساتھ رہنے دینا، ہمارے ساتھ ہی بٹھانا ہے؟ جو آپ کا جواب دعویٰ تھا میں نے اس کو سامنے رکھ کر آپ کو بتایا، وہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کوئی رسول اور کوئی رسول میں آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، میرے دعوے کے اندر یہ بات شامل تھی کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصداق ہیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا جناب، ابھی ہم ان سے جو بات پوچھیں گے اس کا جواب سب لوگوں نے سننا ہے، لیکن جناب آپ کے دعویٰ کے اندر 3 چیزیں ہیں کہ اس آیت میں جو مصدق رسول ہیں آپ نے کہا اس کے 3 اطلاق ہیں، سارے نبی مصدق نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصدق نمبر 2، نمبر 3 مرزا غلام احمد قادیانی مصدق رسول اس آیت کی روح سے۔ اب آپ نے ایک کلیئر سٹیٹمنٹ دینی ہے
کہ اس آیت کی روح سے آپ اس سے پہلے کہہ چکے ہیں، صرف چونکہ اب بات اس پہ چلنی ہے تو اس لیے بات اب ترتیب سے چلاتے ہیں۔ اس آیت کی روح سے مرزا غلام احمد قادیانی وہ مصدق رسول ہیں جس کے ہم نے آپ کی آڈیو پلے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد جس مصدق رسول نے آنا تھا وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہیں۔ دوبارہ ریپیٹ کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد جس مصدق رسول نے آنا تھا وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہیں۔ یہ آپ کا موقف سنوایا گیا، لیکن پھر بھی آپ اپنی باری میں اس بات کی تصدیق کر دیں کہ ہاں جی یہ میرا موقف امتیاز نے ٹھیک سنوایا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ نے نا جو اہم بات وہ کرنی ہے اس آیت کی روح سے جس پہ ہماری بحث ہو رہی ہے، مصدق رسول کی تعریف اس آیت کی روح، کہ اس آیت میں کسی کو مصدق رسول قرار دینے کا کیا کرائٹیریا بیان کیا گیا ہے، تاکہ پھر دیکھا جا سکے کہ کیا آپ یہاں سے مرزا غلام احمد قادیانی کو مصدق ثابت کر پائیں گے یا نہیں، کیونکہ اصل میں سارے کا صادق ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصدق رسول ہیں، وہ تو آپ اور ہم دونوں میں کامن آ گیا۔ جھگڑا اصل میں اس بات پہ ہے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو صاحب کو مصدق رسول بنانا چاہتے ہیں جو کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد آئے۔ تو آپ نے واضح کیا کرنا ہے، ایک سوال کی دو جز ہیں۔ پہلا جز یہ ہے کہ آپ نے تصدیق کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد جو مصدق رسول آ رہے تھے وہ آپ کے جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ پھر آپ نے بتا دینا ہے کہ مصدق رسول کا تعین اس آیت کی روح سے، اس آیت میں مصدق رسول کا تعین کرنے کے لیے کیا کرائٹیریا دیا گیا ہے، اس کا حق پہلے آپ کو دیا جائے گا، اس کے بعد پھر ہم کسی اور بات پہ آئیں گے۔ اچھا، اس کے بعد آپ جہاں تک بات رہی فتووں کی، جو میرے پاس 10 سیکنڈ باقی ہیں، تو ہم نے الحمدللہ وہ فتووں ساری بات واضح کر دی ہے کہ سارے لوگوں پہ تہمت ہے۔ اگر آپ کہیں گے سیالوی صاحب کو لے کے ہم ایک مثال ثابت کر دیں گے۔ جی بہت شکریہ۔ جی شروع کروں جی؟ جی شروع کریں۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب میں نے اپنا دعویٰ آپ کو لکھ کر دیا۔ میرا عقیدہ ہے کہ ہر نبی سے آنے والے نبی کے متعلق عہد ہے، سب نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصدق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے مصدق ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت عطا کی، ان کا مصدق امام مہدی و مسیح۔ ٹھیک، یہ دعویٰ تھا جس کے اوپر آپ نے اپنا جواب دعویٰ لکھ کر دیا کہ جو آدمی اس آیت میں مصدق رسول کا مصداق محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی انسان کو قرار دے، یہ شخص قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کر کے قرآن میں تحریف کرنے والا اور شیطان کا بھائی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سب پہ بہتان لگا رہا ہوں، عوام جاہل نہیں، عوام سن رہی ہے کہ آپ کا جواب دعویٰ کیا ہے، اور میں حوالے جن کے پڑھ رہا ہوں وہ کوئی فارسی میں نہیں پڑھ رہے، ہماری ڈیبیٹ اردو میں ہے، میں اردو کے حوالے ہی پڑھ رہا ہوں۔ ان اردو کے حوالوں میں وہ لکھ رہے ہیں کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا حضرات انبیاء علیہم السلام سے کہ جو کچھ تم کو کتاب اور علم اور شریعت دوں، اور پھر تمہارے پاس کوئی اور رسول پیغمبر آوے جو مصداق اور موافق ہو اس علامت کا جو تمہارے پاس کی کتاب اور شریعت میں ہے، یعنی دلائل معتبرہ عند الشرع سے اس کی رسالت ثابت ہو، تو ضرور اس رسول کی رسالت پر دل سے اعتقاد بھی لانا اور ہاتھ پاؤں سے اس کی مدد بھی کرنا۔ یہ بات آپ کے اپنے گھر والے لکھ کے جا رہے ہیں جن کو پہلے آپ اپنے شمار کرتے تھے، آج آپ ان سب کو شیطان کا بھائی شمار کرتے۔ آپ نے فتح محمد جلندری صاحب کو کہا، ڈاکٹر اسرار صاحب کو کہا، انجینئر علی مرزا صاحب کو کہا، سیالوی صاحب کو کہا۔ سیالوی صاحب کا کلپ میں نے نہیں بنایا، میں نے ان کی زبان میں ریکارڈ نہیں کیا۔ سیالوی صاحب سے قرآن مجید پہ حلف لے لیں کہ یہ بات آپ نے کی ہے کہ نہیں کی، عوام نے سنی ہے کہ نہیں سنی، اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ انہوں نے مصدق رسول میں عام رسول مراد لیے ہیں کہ نہیں لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہیں۔ عام رسول جب کہہ دیا جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہیں۔ انہوں نے ساتھ تک اپنی پوری کی پوری بات واضح کر دی کہ رسول خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور عام رسول ہیں، باقی جتنے رسول ہیں انہوں نے ان کو شمار کیا ہے۔ ان سے کتاب اللہ پہ حلف لے لیں، انہیں کہ مکر جائیں، اللہ کی جھوٹی قسم اٹھا لیں، پھر معاملہ ان کا اللہ کے حوالے۔ ہمارا کام تھا عوام کے سامنے ایک بات کو اچھی طرح پیش کر دینا، ایک چیز کو اچھی طرح بیان کر دینا تاکہ عوام سمجھ جائے کہ امتیاز صاحب نے جو کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو لے وہ شیطان کا بھائی ہے، آج کے مناظرے میں کہا وہ کافر ہے۔ ہم نے تو لوگوں کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ابھی میں دوبارہ اپنے سوال دہرا کے اپنی باری ختم کر دوں گا اور مجھے ان سوالوں کے جوابات چاہیے۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ سورہ آل عمران کی اس آیت میں مصدق رسول کا تعین کرنے کے لیے کیا کرائٹیریا دیا گیا ہے، اور سورہ آل عمران کی اس آیت کے مطابق آپ کا یہ عقیدہ ہے نا کہ کتاب و حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی،
اس کے بعد آنے والے مصدق رسول مرزا غلام احمد قادیانی ہیں۔ میں نے آپ سے سوال پوچھا، آپ نے پوری گفتگو کی، سوال کو بالکل ہضم ہی کر گئے۔ اچھا اب ہضم تو نہیں ہو سکے گا، اب ہم آڈیو کلپ پلے کرتے جائیں گے اور اسی سوال کو پوچھتے چلے جائیں گے۔ ان کے پاس کتاب تھی جس میں پیدا ہوئے تھے سر وہ تو 40 سال کی عمر سے یعنی کہ ان کے پاس جب بات بتاؤں کہ میں صرف آپ کو سمجھانے کی خاطر آپ کے مائنڈ اسٹرانگنگ کے لیے آپ کو یہ سوال پوچھا۔ مجھے بھی پتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول شروع کیا تب بھی کتاب اور حکمت عطا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بتا بھی دی، جانتا تھا کہ کتاب کیا ہے، ہم نے تجھے یہ کتاب عطا کی ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی۔ اگر آپ اب 40 سال دینے والا ہے ان کو، کون سا کہہ رہا ہوں کہ کوئی غیر اللہ دے رہا ہے، میں اور آپ چل رہے ہیں 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت دی، اور 63 سال کے قریب عمر میں مکمل کر، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میں دے دوں کتاب اور حکمت، پھر ہوتا ہے اس کے بعد آئے کون؟ مصدق رسول۔ تو کیا کرنا تم نے؟ ایمان لانا ہے اور مدد کرنی ہے۔ سر یہ جو آیت ہے، میری بات آپ کو میں نے اسی لیے کہا تھا، ایک منٹ بس کیا کی ہے کہ کتاب اور حکمت، آپ اور میں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کتاب دی ہے، اسلام کو مکمل کیا ہے، متفق ہے کہ نہیں؟ میرا سوال ہے کہ آخری اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا جب میں دوں تمہیں کتاب اور حکمت، پھر آئے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت، اس کے بعد آنا ہے رسول کس کام کے لیے؟ اس کتاب اور حکمت کی تصدیق کے لیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات بتائیں اللہ آپ کے پاس کون سی نصیحت ہے کہ یہ اس کے اوپر نہیں ہوگا، یا تو اس کو نبیین سے خارج کر دیں؟ تو بھائی آخری نبی کے بعد تو نہیں ہوگا نا، یا تو کہیں نبی ختم ہی نہیں ہوں گے، یہ بول رہے رسول۔ یہ جناب یہ اس لیے آپ کو سنوایا گیا کہ آپ نے سب لوگوں نے سنا، کیونکہ ابھی جواب تو یہ نہیں دے رہے، اس لیے ہم ان کی بات سنوا کے سوال پوچھتے رہیں گے۔ اب سوال کے اندر ایک جز ایڈ بھی ہو گئی۔ اچھا پہلی بات یہ کہ انہوں نے خود کرائٹیریا بیان کیا کہ اس آیت کے اندر مصدق رسول کا کیا کرائٹیریا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب نبیوں سے میثاق تھا کہ میں کتاب و حکمت دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت دی گئی، اس کے بعد آنا ہے مصدق رسول، جس کو یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ کو باقاعدہ سنوا دیا گیا انصر رضا صاحب سے بھی۔ اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام نبیوں سے یہ عہد تھا، یعنی تمام نبیوں سے عہد یہ تھا کہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی پہ ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے، اور ایسے وہ ان کے امتی بن جائیں گے۔ ذرا اسی سوال پہ اب بات رہے گی۔ شکریہ جی میں نے تو جو بات کی ہے، میں نے تو اس کے جب میرا ٹائم شروع ہوا ہے نا، ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے تو جو بات کی ہے میں نے اس کو لکھ کر بتا دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور حکمت دی، ان کا مصدق امام مہدی اور مسیح موعود ہے۔ امتیاز صاحب لکھ دیں کہ امام مہدی اور مسیح موعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق نہیں منکر ہونا ہے، پھر میں اس کے اوپر آپ سے گفتگو بھی کرتا اچھا لگوں۔ پہلے آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ امام مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق نہیں ہوگا، جس بھی مہدی کے آپ منتظر ہیں۔ یہاں تو آپ مہدی کے موعود کے ویسے ہی منکر ہو گئے ہیں تو علیحدہ بات ہے، لیکن اگر آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کے مطابق بھی ایک امام مہدی نے آنا ہے، اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہونا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق ہونا ہے، پھر بات یہ ہے کہ میں نے تو آپ کو آج جو آپ کا جواب دعویٰ ہے میں نے اس کے مطابق لے کے چلنا ہے، میں نے آپ کو اس کے مطابق رکھنا ہے۔ آپ نے لکھ کر دیا کہ مصدق رسول کا مصداق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی انسان کو قرار دے، یہ شخص تفسیر بالرائے کر کے تحریف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے اور کافر ہے۔ میں نے تو اس کے ساتھ بات کرنی ہے، میں نے تو اس کے مطابق بات کرنی ہے۔ میں نے آپ کو معارف القرآن کا حوالہ دیا، مولانا مفتی شفیع عثمانی شفیع صاحب کا، مفتی اعظم پاکستان لکھتے ہیں معارف القرآن والوں کو، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ یہاں پہ ہر رسول ہے، پھر کوئی رسول بات وہ کر رہے ہیں وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا حضرات انبیاء علیہ السلام سے، جو کچھ میں تم کو کتاب اور علم اور شریعت دوں، اور پھر تمہارے پاس کوئی اور پیغمبر آوے جو مصداق اور موافق ہو اس علامت کا جو تمہارے پاس کی کتاب اور شریعت میں ہے، یعنی دلائل معتبرہ عند الشرع سے اس کی رسالت ثابت ہو، تو ضرور اس رسول کی رسالت پر دل سے اعتقاد بھی لانا اور ہاتھوں سے مدد کرنا۔ یہ بات لکھ گئے ہیں وہ۔ پھر جو چیز ہے اس کے بعد ہے کہ وہ کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ان آیات میں اس بات کی تصریح کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ پختہ عہد لیا، جب تم میں سے کسی نبی کے بعد دوسرا نبی آئے جو یقیناً پہلے انبیاء اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو، تو پہلے نبی کے لیے ضروری ہے کہ پچھلے نبی کی سچائی اور نبوت پر ایمان
खुद भी लाएं और दूसरों को भी इसकी हिदायत करें। कुरान के इस कायदा कुलिया से रोजे रोशन की तरह है कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी ऐसा है। वो उन्होंने तो ये बात की कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी किया, जैसे हम कहते हैं कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक भी है। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो आपने सुन लिया कि इनसे जो बात पूछी गई थी, शुक्र है कि इन्होंने उस बात की तस्दीक की कि इस आयत में, बहुत इस आयत पे है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो है कि जिनको किताबो हिकमत दी गई है और उनका मुसद्दिक आना है उनके बाद, जो इन्होंने इकरार किया कि इनके मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हैं। ये एक बात तो इन्होंने इनके सामने पेश भी कर दी गई, तस्दीक भी इन्होंने कर दी। अब आगे चलते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहिब के मुताबिक ये किताबो हिकमत दिए जाने वाला जो रसूल है ना, वो इनके बारे में क्या कह रहे हैं, सब लोग सुने इस बात को तवज्जो के साथ। मिर्जा साहिब इस आयत का मिसदाक किसको करार, इनको हवाले पहले पेश कर दिए गए ना कि मिर्जा साहब इस आयत का जिसको मिसदाक करार देते हैं, उनका नाम पहले कहा, उन्होंने ये कहा कि वो रसूल, और फिर उन्होंने नाम बताया कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उन्होंने उनका टाइटल बताया खातमुल अंबिया, फिर उन्होंने उनकी सिफात में से सिफ्त क्या बताई कि इस आयत की रूह से ये जो मुसद्दिक रसूल है, बाकी सारे रसूल उसके उम्मती कहलाएंगे। अब आप सब लोगों ने सुना, अब ये ऐसा नुक्ते वाली बात, इन्होंने तस्लीम किया कि ये जो किताबो हिकमत दिए जाने के बाद जो मुसद्दिक रसूल हैं वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हैं। अब इस चीज को तस्लीम करने के बाद इसके लाजमी नतीजे हैं। पहला नतीजा कि नाउज़ुबिल्लाह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खातमुल अंबिया हैं, क्योंकि मिर्जा साहब ने जिस पे इस आयत का इतलाक किया है ना, उनको खातमुल अंबिया करार दिया है, नंबर 1। नंबर 2, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने इस आयत में जिसको मुसद्दिक रसूल का इतलाक करार दिया है ना, उनके बाकी सारे रसूलों को उनका उम्मती करार दिया है। लिहाजा फिर आज इनके पास कोई गुंजाइश नहीं है इनके हकम अदल के फतवा के मुताबिक ये मानने के लिए, इससे इनकार के लिए कि नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक सारे नबी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के उम्मती है, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। और अगली और आखिरी उससे भी खतरनाक बात, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यानी देखिए, अंदाजा करें जरा इसकी इम्प्लीकेशंस का। इस आयत में मुसद्दिक रसूल का इतलाक मिर्जा साहब पे करके हमें ये क्या बता रहे हैं कि सारे नबी, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हैं, अल्लाह ताला से अहद लेने कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे तुमने ईमान लाना और उनकी नुसरत करनी है, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये सारी की सारी इसकी इम्प्लीकेशंस हैं। ये है वो बात जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब इसका इतलाक होगा तो खातमुल अंबिया की बात भी दुरुस्त ठहरी और सारे अंबिया का उन पे ईमान लाना, उनकी नुसरत का अहद करना भी दुरुस्त ठहरा। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पे इतलाक करके फिर आपको मानना पड़ेगी जो मैंने 3 बातें गिनवाई हैं आपको। शुक्रिया जी इम्तियाज साहब, मैं बार बार आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? 2 टोक जवाब देते हुए क्या मसला है कि आप बताएं कि आप आने वाले मसीह मऊद व मेहदी मऊद को मुसद्दिक मानते हैं कि नहीं मानते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तस्दीक की है कि नहीं की? बाकी हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसद्दिक रसूल लिया, इसका तो मैं आपको अपने दावे में लिख कर दे चुका हूँ कि रसूलुल्लाह इस आयत मिसाकुन नबीयीन में तमाम नबियों से अहद लिया, जब दूं तुम्हें किताब और हिकमत तो आए मुसद्दिक रसूल तो उस पर ईमान लाना, उसकी मदद करना। इसमें हर रसूल शामिल है बाशमूल आ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चीज यह है कि हम तो हर हजरत सल्लम को सब नबियों से अफजल मानते हैं, सब नबियों से अफजल मानते हैं, सब नबियों से अफजल मानते हैं, खातमुन नबिय्यीन मानते हैं। क्या जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहदी मऊद मुसद्दिक होगा तो क्या आपके मुताबिक वो खातमुन नबिय्यीन बन जाएगा? क्या आपके मुताबिक वो खातमुन नबिय्यीन बन जाएगा? यहाँ तो लिख कर दे, जो कहते हो वो करते क्यों नहीं? आप कह रहे हैं इम्प्लीकेशन से ये नतीजा निकलेगा, तो आप यहाँ तो कहें कि हम उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसद्दिक नहीं मानते, फिर तो आप ये सारी बहस करते बने। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के मुसद्दिक हैं, ये मैंने आपको लिख कर था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के मुसद्दिक हुए तो उन सब से अफजल हुए, इसी वजह से उनकी तस्दीक करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम नबी मुसद्दिक हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करके उनके गुलाम साबित हुए, उनके उम्मती साबित हुए। यही बात हजरत मसीह मौद कर रहे हैं, यही बात मैं बार बार कर रहा हूँ, जबकि आपके अपने बंदे कह रहे हैं। अब कहते हैं, अब मैं साथ साथ लेके चलता हूँ, मुआरिफुल कुरान वाले गवाही दे रहे हैं। वो कहते हैं हजरत ताऊस हसन बसरी और कतादा रहमुल्लाह फरमाते हैं, ये कौन थे? छोटे बंदे थे। ये मिसाक इसलिए लिया गया था कि आपस में एक दूसरे की ताईद और नुसरत करें। जब हम कहते हैं कि ताईद और नुसरत करें तो आप कहते हैं कि ये गलत हो गया। जब हसन बसरी कतादा रहमुल्लाह कहते हैं कि एक दूसरे की ताईद और नुसरत करें तो शैतान के भाई हो गए। लगाए फतवे। हम तो कहते हैं लगाते जाएं, आप सबको हमारे साथ बिठाते जाएं। जो आप दुनिया के सामने
یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، احمدی ایک طرف ہیں. آج آپ نے ساروں کو نکال کے ہمارے ساتھ بٹھا دی، ساروں کو نکال کے آپ نے ہمارے ساتھ بٹھا دیا ہے. یہی چیز ہے. میں نے آپ کو فتح جلندری صاحب سے ثابت کیا کہ کوئی رسول مصدق رسول سے وہ لیتے ہیں. جیلمی صاحب سے بتایا تعویل عام کے اعتبار سے ہر رسول ہے، تعویل خاص کے اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سیالوی صاحب نے کہا رسول نکرہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور باقی رسول بھی ہیں. پھر میں نے آپ کو باقی لوگوں کی بھی مثالیں دے کر بتایا، آپ نے ان کو سب کو کافر کہہ دیا. ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے. دیں امتیاز صاحب 8 سیکنڈ زیادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لے جناب اب چونکہ بات جا رہی ہے وائنڈنگ اپ کی طرف تو کچھ بات تو ہو جائے. اچھا جی، بات یہ ہو جائے کہ لے جناب اس سے پہلے بھی شروع سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب سب لوگوں نے اس نقطے کو بہت توجہ سے سمجھنا اور سننا ہے. جماعت احمدیہ کا کلیم یہ ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ چکا تھا. اب ذرا قرآن کے الفاظ تو موجود تھے نا، یعنی وہ کہتے ہیں اس کا جو اصل مفہوم ہے، جو مرزا صاحب نے دعویٰ کہ قرآن کی آیات کا صحیح معنی اللہ نے مجھے سمجھائے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے. اور نے کہا کہ قرآن کی آیت کی جو تفسیر میں کروں گا وہ دوسرے بھی ان کا دعویٰ ہے. حوالہ انشاءاللہ میں مطالبے پہ پیش کرنے کا پابند ہوں. اچھا جی، اب دیکھیں ذرا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کیا اس آیت کی تفسیر کی، تفسیری ترجمہ کیا، اس کی وضاحت کی؟ اس کا جواب ہے ہاں بالکل کیا. یاد ہوتا نا کہ انہوں نے اس آیت کو ٹچ نہیں کیا، انہوں نے اس آیت کا تفسیری ترجمہ ان کے مطابق کیا، اس کی وضاحت بھی کی، اور ہم نے ان کو اس کے اوپر 7-8 حوالے دے بھی دیے کہ سب جگہ انہوں نے کیا ہوا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے ساری زندگی اس تفسیر کو کرتے وقت کبھی یہ بات نہیں لکھی کہ سورہ آل عمران کی اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد آنے والا مصدق رسول میں ہوں. کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کی ہے. ان سے بار بار مطالبہ کیا کہ پیش کرو. اب یہ ہے پہلا نقطہ جو آپ سب نے بالکل ذہن نشین کر لینا ہے کہ ان سے بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ نہیں پیش کر سکے کہ مرزا صاحب نے کیا کہا ہو کہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد جو مصدق رسول آنا ہے اس کا مصداق میں ہوں. انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی. اگر ہے تو یہ پیش کریں. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق ان کا مقدمہ ختم ہو چکا ہے. جب ان کے مرزا صاحب نے اس آیت کا اور انہوں نے کہا کہ یہ آیت نص صریح ہے، اور انہوں نے اس کا اطلاق کس پہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد ان کو بار بار بتایا گیا کہ اس آیت میں مصدق رسول کا اطلاق مرزا صاحب کے پہ کرنے کی جو مرزا صاحب کے مطابق جو اس کے اثرات کیا بنیں گے کہ وہ پھر مرزا صاحب کو پھر آپ کو خاتم الانبیاء ماننا پڑے گا. مرزا صاحب تمام نبیوں کو ان کا امتی ماننا پڑے گا. پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ آپ نے مرزا صاحب پہ ایمان ان کی تصدیق کرنی اور ان کی نصرت کرنی ہے. یہ اس کی امپلیکیشنز ہیں جس کو آپ ہاتھ بھی نہیں لگا رہے ہیں. تو آپ نے اپنی باری میں دوبارہ آپ کو دعوت دی جا رہی ہے مرزا صاحب کا حوالہ پیش کرنا ہے کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد آنے والے مصدق رسول کا اپنے پہ اطلاق کیا ہو. یہ جناب آپ کا گھر یہاں پہ اڑ گیا سارا، چونکہ میرے سامنے کبھی نہیں کہا. اچھا آگے آئیں. اب یہ دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کسی مسلمان اسکالر نے نہیں کہا، اور ہم نے ان کو سیالوی صاحب کے بطور مثال پیش کر دیا کہ خاتم الانبیاء کے بعد آنے والا ایک مصدق رسول ہے. لے سب ختم ہو گیا. امتیاز بھائی آپ کو جان بوجھ کے میں نے 8 سیکنڈ اوپر دیے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے ایکسٹرا لیا تھا. آپ کو بتا چلیں جی فتح بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امتیاز صاحب بہت بخلا گئے ہیں. کہتے ہیں اگر کوئی نبی کسی نبی پر ایمان لاتا ہے تو اس کا امتی بن جاتا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی نبیوں کا انکار کیا ہے؟ امتیاز صاحب کچھ خدا کا خوف کریں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی نبیوں کے منکر تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امتی بن گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا کہ تم نے ایمان لانا ہے، مومن کی شرط یہ ہے کہ تم نے ایمان لانا ہے اللہ کے تمام رسولوں. تو یہ جو آپ لوگوں کو دھوکہ دہی کر رہے ہیں وہ آپ کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کہاں سے کتاب اللہ کا منکر ہوتے جا رہے ہیں. باقی چیز یہ ہے میں نے جتنا مقدمہ پیش کیا ہے آپ کے جواب دعویٰ کو سامنے رکھ کر کیا ہے. اللہ کے فضل سے آپ نے کہا جو آدمی اس آیت میں مصدق رسول کا مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی انسان کو قرار دے، یہ شخص قرآن کریم کی تفسیر اپنی رائے سے کر کے قرآن میں تحریف کرنے والا اور شیطان کا بھائی ہے. میں نے لوگوں کے حوالے آپ کے سامنے پڑھ دیے، فتح محمد جلندری صاحب نے کہا کوئی رسول. انجینئر علی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں تعویل عام کے اعتبار سے ہر رسول اور تعویل خاص کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میں نے آپ کے سامنے ڈاکٹر اسرار صاحب کا حوالہ پیش کیا، ان کا کلپ پیش کیا. اس کے بعد سیالوی صاحب نے کہا کہ تعویل عام کے اعتبار سے، سیالوی صاحب کے الفاظ تھے یہاں پہ رسول عام بھی ہے اور خاص بھی ہے. جو ان کے الفاظ تھے میں نے اس کو نہ بڑھایا نہ کم کیا، چونکہ آپ نے جواب دعویٰ میں لکھ کر دیا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی لے تو وہ شیطان کا بھائی. آپ نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے اور وہ اس کلہاڑی کے ساتھ آپ نے سب کی گردنیں اڑا دی ہیں.
جتنوں کے حوالے دیے، ثناء اللہ امرتسری صاحب، معارف القرآن والے مفتی شفیع صاحب، اس کے بعد اب تو نام بھی مجھے وہ کہتے ہیں نا یاد کرنے پڑ رہے ہیں، کون کون سا کوئی چھوڑا ہی نہیں آپ نے۔ اب اس کے بعد چلیں، ابن کثیر صاحب نے بھی یہی بات کر لیں، تفسیر حقانی والے کہتے ہیں تم اس آیت کو بھی یاد کرو جو تم سے آنے والے انبیاء کی بابت لیا تھا، اس وقت تم کو کتاب اور حکمت دی جب تمہارے پاس کوئی رسول، وہ بھی یہاں پہ کوئی رسول لے رہے، اصول ملت کا مصداق آئے تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا، اس پر خدا نے تم سے پوچھ بھی لیا تھا اور تم کو اقرار بھی کیا تھا، اور تم اس پر میرے عہد کو قبول کرتے ہو، تم نے کہہ دیا ہم نے اقرار کر، تو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد۔ اچھا جناب، ابھی ہم نے ثابت یہ بات کرنی ہے چونکہ ابھی ہم اپنے نا جا رہے ہیں اینڈنگ کی طرف، کہ یہ تفصیل بالرائے کر کے شیطان کے بھائی کیسے بن رہے ہیں جو میرے سامنے بیٹھے فتح صاحب۔ دیکھیں ذرا، ہم نے ان کے سامنے دونوں باتیں رکھ دی۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اس آیت کی تفسیر کی ہوئی ہے، ان کو کھلی دعوت دی گئی، ان کو حوالے بھی اس تفسیر کے دیے جہاں اس کی تفسیر کی، ان کو حوالے دے دیے گئے کہ انہوں نے کہا ہو کہ جو اس آیت میں مصدق رسول ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد ایک مصدق رسول جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، اور وہ میں ہوں، اس کا مصداق میں ہوں۔ ان کو بار بار دعوت دی گئی کہ یہ وہاں سے نہیں دکھا سکے۔ جماعت احمدیہ سے ان کا تعلق ہے، ان کے مسلمات کے مطابق قرآن کے صحیح معنی وہ ہیں جو مرزا صاحب کریں، ان کے مسلمات کے مطابق قرآن کی تفسیر وہی ٹھیک ہے جو مرزا صاحب کریں، اور مرزا صاحب نے اس آیت کی تفسیر کی ہوئی ہے اور اس بات میں خاتم الانبیاء پہ بات ختم کر دی ہے کہ اس آیت میں خاتم الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن سے سارے نبی، جن کے بارے میں سب نبیوں سے عہد لیا گیا، اور ہم نے مرزا صاحب کے الفاظ ان کو دکھائے کہ آخری زمانہ میں میرا وہ رسول آئے گا، اور اس کو مرزا صاحب نے خاتم الانبیاء کا بھی ٹائٹل دے کے واضح کر دی بات، ان کا نام لے کے واضح کر دی۔ اب مجھے بتائیں کہ ان کی تفسیر میں سے جب یہ نہ دکھا سکے اور کبھی نہیں دکھا سکتے، انہوں نے کہا ہو کہ اس آیت میں اس جو بات ساری سائز کے بارے میں ہو رہی ہے، کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد آنے والا مصدق رسول میں ہوں، یعنی مرزا صاحب کے الفاظ میں خاتم الانبیاء کے بعد، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے نا اصل میں یہاں پہ خاتم الانبیاء بن رہے ہیں کہ خاتم الانبیاء کے بعد آنے والا جو مصدق رسول ہے وہ میں ہوں۔ مرزا صاحب نے آج اس آیت کی تفسیر میں کبھی یہ بات نہیں کی ہے، ان کو بار بار کہا کی ہے تو دکھائیں۔ تو اس طرح ان کے اپنے مسلمات کے مطابق یہ تفسیر بالرائے ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے مسلمان علماء کے حوالے دیے، ان کو اوپن انویٹیشن ہے، ایک مسلمان عالم کا نام لے دیں، اور ہم نے چونکہ محمد دین سیالوی حافظہ اللہ کو اس لیے منتخب کر لیا کہ انہوں نے کئی لوگوں کے نام لیے، اس میں سے کئی فوت شدہ ہیں، کئی ہماری اپروچ میں نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کسی مسلمان مفسر جن کے نام لے رہے تھے کسی نے نہیں کہا کہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں ان کے بعد ایک مصدق رسول آئے گا۔ ساری کی ساری بات اس پہ ہو رہی ہے کہ سرکار کے بعد ایک مصدق رسول کا آنا۔ تو جب کسی مفسر نے بھی نہیں کہا تو ان آپ کے اپنے مسلمات کے مطابق بھی آپ تفسیر بھی رائے کر رہے ہیں، اور مسلمان علماء نے بھی آپ والی تفسیر نہیں کی ہے، آپ کو چیلنج دیا جا رہا ہے، اس کے مطابق بھی آپ تفسیر بھی رائے کر رہے ہیں، اس لیے آپ شیطان کے بھائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اپنا جواب دعویٰ بالکل چھوڑ بیٹھ، اب ایک نئی کہانی شروع کر دیا اور ایک نیا آلے والا ہاتھ تیار کیا۔ جب دیکھا کہ اتنے حوالے آ گئے ہیں، اتنے لوگ شیطان کے بھائی بن گئے ہیں، اتنے لوگوں کو میں کافر قرار دے چکا ہوں، اپنا جواب دعویٰ بھول چکے ہیں۔ جواب دعویٰ جو محترم آپ نے لکھ کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی اس آیت میں مصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو لیتا ہے، وہ زید ہو، بکر ہو، حضرت عیسیٰ ہو یا موسیٰ ہو، کسی کو لیتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کسی کو لیتا ہے۔ آپ اب بحث کو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے لے کے جا رہے ہیں کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک ہم نے مختص کرنا ہے۔ کسی کی آواز آئی ہے مجھے، تو آپ نے بحث کو اب ادھر ادھر گھما رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ آپ کے اتنے حوالے میں پیش کر چکا ہوں۔ علی مرزا سیالوی، میں نے کہا سیالوی صاحب کو قسم اٹھوائیں، سیالوی صاحب کو قسم اٹھوائیے گا کہ انہوں نے مصدق رسول کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی لوگ رسولوں کو لیا ہے کہ نہیں لیا۔ مرزا صاحب کو وہ نہیں مانتے، ہمیں بھی پتہ ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، آپ کے گھر سے حوالہ وہ دیا جو آپ کے جواب دعویٰ کے خلاف ہے۔ آگے تفسیر بیان القرآن یہ ہے اشرف علی تھانوی صاحب، وہ کہتے ہیں لفظ رسول، یہ جو رسول اس کے اندر ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی طرف سے تفسیر کر دی، تفسیر برائے۔ پہلا قول انہوں نے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، میں نے وہ لیا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ لیا۔ دوسرا کہتے ہیں کہ بعض نے کہا مراد یہ ہے کہ کسی رسول کے زمانے میں کوئی دوسرا رسول بھی آ جاوے، کوئی دوسرا رسول بھی آ جاوے۔ تو جناب آپ نے جو بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو لے وہ شیطان کا بھائی ہے، لیں اشرف علی تھانوی صاحب کو اس فہرست میں ایک اور اضافہ کریں۔ اب آپ کہتے ہیں اس کے بعد
حج پہ جاتے ہیں، حاجیوں کو ایک قرآن کریم کا سیٹ دیا جاتا ہے، اس کے اندر بھی اس آیت میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مراد لیا گیا، ہم تو نہیں کہتے، ہم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خارج کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یعنی ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا۔ ہر نبی سے کون مراد ہے؟ ہر نبی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد لیتے ہیں۔ ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اس کی زندگی اور دور نبوت میں اگر دوسرا نبی آ جائے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہوگا۔ تو جناب آپ نے جو جواب دعویٰ لکھ کر دیا اس میں تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو لے وہ شیطان کا بھائی ہے، کافر۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا فتح صاحب، اگر آپ جواب دینا پسند کریں تو ذرا بتائیے گا، ذرا سنیے گا جواب کو، سوال کو۔ آپ نے اب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پہ اس کا آپ نے اطلاق کرنا چاہا، وہ آپ کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اس کی ہم نے وضاحت اپنی لاسٹ ٹرن میں کر دی ہے کہ وہ تفسیر نہ آپ اپنے ہاں سے لا سکے نہ ادھر سے لا سکے، تو تفسیر بھی رائے کر کے آپ کے اپنے مسلمات پہ، کیونکہ آپ کے مسلمات میں تو مرزا صاحب ہے نا، آپ اپنے مسلمات پہ تفسیر بھی رائے کر کے شیطان کے بھائی ٹھہرے۔ تو وہ تو بات ہم نے پہلے واضح کر دی کہ یہ بات ہے، کیونکہ اگر ابھی بھی آپ کو موقع دے رہے ہیں، مرزا صاحب نے اس آیت کی تفسیر کی ہوئی ہے، دکھا دے کہ کہا کہ کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد ایک مصدق رسول نے اس آیت میں آنا ہے، اس کا مصداق میں ہوں۔ بار بار آپ کو دعوت دی، جب نہیں دکھا سکے ختم ہوگی، تفسیر بھی رائے کر رہے ہیں آپ، کیونکہ آپ کو مرزا صاحب کے خلاف تفسیر کرنے کا حق ہے، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے خلاف تفسیر کرنے کا آپ کو حق ہے۔ اگر ہے تو ان کی اس بات کے معنی کیا ہوئے کہ قرآن کے صحیح معنی مجھے بتائے گئے ہیں، قرآن کی تفسیر وہ جو میں کروں، میں حکم و عدل ہوں۔ آج آپ اپنے حکم و عدل کو حکم و عدل ماننے سے انکار کر چکے ہیں، اور آپ چھپ رہے لوگوں کے سامنے پیچھے جا کے فلاں کے پیچھے اپنا مقدمہ ثابت۔ دیکھیں، جب آپ ہمارے علماء کے نام لیں گے، مناظرے کی زبان میں سے کہا جاتا ہے الزامی جواب، الزامی جواب سے پہلے تحقیقی جواب دینا پڑتا ہے، پہلے اپنا مقدمہ اپنے مسلمان سے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے کیا تحقیقی جواب دیا؟ تحقیقی جواب یہ تھا کہ آپ مرزا صاحب سے دکھاتے اس کی تفسیر میں خود پہ اس کا اطلاق کر رہے ہو بطور مصدق رسول کے، کیا آپ دکھا سکے؟ یہ ہے آپ جو تفسیر پر رائے کر کے آپ شیطان کے بھائی بنے، آپ کے اپنے حکم عدل کے فتویٰ کے مطابق۔ آپ جو ہمارے علماء کے نام لے رہے ہیں نا، مناظرہ کی دنیا میں اس کو کہا جاتا ہے الزامی جواب۔ میں آپ کے کسی الزامی جواب کو ٹیکل کرنے کا اصولی طور پہ پابند بھی اس صورت میں تھا جب آپ تحقیقی جواب دے چکے ہوتے، جب آپ تحقیقی جواب سے اپنا مقدمہ ثابت کر چکے ہوتے، جو آپ کو بار بار دعوت دی گئی ہے۔ اللہ کی قسم میں اٹھا کہتا ہوں، مرزا صاحب نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، آپ کو حوالے دے دیے گئے ہیں، انہوں نے کبھی اس آیت میں کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد آنے والے مصدق کا مصداق خود کو قرار نہیں دیا۔ آپ اپنے مسلمات پہ تفسیر بھی رائے کر چکے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جناب یہ کہہ رہے ہیں، اب آپ مجھے سوال نوٹ کریں ذرا۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصدق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کتاب و حکمت دی گئی ہے۔ سوال نوٹ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کتاب و حکمت دی گئی ہے، اور اس آیت میں ہمیں تعریف آپ کیا بتا رہے ہیں کہ کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد مصدق آتا ہے؟ پھنس گئے نا۔ آپ نے بتانا ہے کہ آپ اس آیت سے جو اصول بتا چکے ہیں وہ کیا ہے کہ کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد مصدق آئے گا۔ اب اگر آپ وسلم کو آپ مصدق مان رہے ہیں تو آپ کو پھر یہ ثابت کرنا پڑے کیسے ان کو آپ مانیں گے؟ کیوں؟ آپ کے اصول میں اس آیت کے مطابق کتاب و حکمت دیے جانے کے بعد مصدق رسول آنا ہے۔ سرکار تو خود آپ کہہ رہے ہیں کتاب و حکمت دیے گئے ہیں، پھر ان کو آپ کیسے اس آیت کی مصدق مان رہے ہیں؟ فنش کرنے سے بس کیا جی؟ کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے ہیں کہ میں الزامی جواب دے رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ بات پیش کرتی جواب دعویٰ میں کہ جو آدمی اس آیت میں مصدق رسول کا مصداق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی انسان کو کسی انسان کو، جو شخص، میں نے تو ایک لسٹ کی لائن لگا دی ہے، ہر ٹرن میں نے 1-2 حوالے دیے ہیں، جتنی ٹرنیں ہو چکی ہیں سارے آپ کے گھر کے بندے پیش، جو چیز آپ کے اپنے گھر میں مسلم ہے، جو آپ خود مانتے ہیں۔ مجھے وہ کہتے ہیں میں حضرت مسیح موعود کی کتاب سے اگر آپ کو کہوں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں وفات مسیح تو مان لیں گے، میں کہوں مرزا صاحب کہتے ہیں نبوت جاری ہے تو مان لیں گے، میں کہوں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہی جاری ہے تو مان لیں گے۔ کہتے ہیں مرزا صاحب سے یہ جواب لا کے تو بھائی آپ کے گھر سے یہ چیز ثابت کر دی ہے آپ کو کہ آپ کے اپنے گھر والے علاوہ لے رہے ہیں، آپ کے انجینئر سیالوی صاحب، اسرار صاحب، ثناء اللہ امرتسری صاحب، فتح جلندری صاحب، تفسیر معارف القرآن شفیع صاحب، اب تو مجھے نام بھولتے جا رہے ہیں، اتنے حوالے میں پیش کر چکا ہوں، اور آپ اتنے کو ماشاءاللہ سے خواص باختہ ہو گئے ہیں کہ کسی ایک کو بھی آپ نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اب تو آپ نے وہ ساروں کو شیطان کا بھائی اور کافر مان لیا ہے لازمی طور پہ، کیونکہ آپ فتویٰ دے چکے ہیں، بار بار دے چکے ہیں، اتنے نام لیے ہیں، اب تو نام بھی بھول گئے ہیں، اتنے حوالے پیش کیے ہیں۔ لے ایک اور سنیں، شیخ التفسیر و الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد ادریس کاندلی صاحب، ٹھیک، مکتبہ المعارف، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں صحابہ و تابعین کے، اب وہ بات کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ ان کی
ان کا حکم کن کے اوپر پڑھنے لگے. اب سنیں جناب, اس آیت کی تفسیر میں حضرات صحابہ و تابعین کے دو قول ہیں. ایک یہ کہ ثم جاءکم رسول میں رسول سے عام رسول اور عام نبی مراد ہیں, اور دوسرا قول یہ ہے کہ ثم جاءکم رسول سے مراد خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں. وہی جو علی مرزا نے پیش کی تھی, تعویل عام کے اعتبار سے رسول اللہ ہر رسول اور تعویل خاص کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں. انہوں نے یہ بات کن کی طرف لوٹائی ہے؟ صحابہ و تابعین کی طرف. جناب آج آپ کا فتویٰ صحابہ پر بھی پڑ گیا. مجھے تفسیر بن رائے کی وجہ سے شیطان کا بھائی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ صحابہ و تابعین کی تفسیر ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں ان پر بھی پڑ گیا اور صحابہ و تابعین پر بھی نعوذ باللہ من ذالک ان کا فتویٰ پڑ گیا. لیکن اب عوام خود دیکھے گی, کہ کن کے بارے میں ان کا یہ مقدمہ ہے, کن کے اوپر ان کے فتوے جا رہے ہیں. اچھا, یہ میں اب یہاں پہ بتا دوں ٹائم کے لحاظ سے آپ کی یہ جو ہے امتیاز صاحب سیکنڈ لاسٹ ٹرم ہے اور آپ کی فتح بھائی آخری ٹرم ہوگی, پھر اس کے بعد امتیاز صاحب. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے کیا اور کچھ کرنا ہے آگے ٹائم؟ جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مجھے کوئی اگر ان کو نہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر ان کو اعتراض نہیں ہے جی فتح بھائی آپ کو کچھ بتا دیں. آخری ٹرن اگر 5 منٹ کی ہو جائے تو ٹھیک ہے. وہ اس کے بعد ہوگی نا, پھر یہ امتیاز صاحب کی سیکنڈ لاسٹ ہے, اس کے بعد آپ کی آخری ہے, اس کے بعد آخری میری ہوگی نا, مجھے پھر وہ 5 اس کے بعد امتیاز صاحب کی آخری ہوگی. ٹھیک ہے, 5 منٹ ڈالیں جتنی چاہیے. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے جی امتیاز صاحب, ہاں کر لیں ٹائم. چلیں جی. لے جناب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لے جناب, یہ سب لوگ کاپی پہ ایک بات نوٹ کریں. میں نے آپ کو ان کی اپنی بھی سنوائی آڈیو اور جامعہ احمدیہ کے استاذ جو ان کے ہیں اور مربی ہیں شاید وہ, اور ان کے ڈیبیٹر بھی ہیں, ان کے آفیشیل چینلز پہ آ کے بیٹھتے ہیں, انصر رضا صاحب, ان کی بھی ان کو سنوا دی. ان لوگوں نے ہمیں اصول یہ بتایا کہ کتاب و حکمت دی جائے گی, جو کن کو دی گئی, ان کے اصولوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اس کے بعد آئے گا مصدق رسول, اور وہ یہ کہتے ہیں مرزا صاحب ہیں. اب دیکھیں ذرا, میں نے سوال ان سے یہ پوچھا کہ آپ تو ہمیں پہلے یہ بتا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصدق رسول ہیں, اور اصول آپ کا یہ ہے کہ مصدق رسول جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود کتاب و حکمت دیے گئے ہیں, اور بھائی سرکار تو خود کتاب و حکمت دیے گئے ہیں آپ کے اصولوں میں مصدق رسول. اس لیے میں نے بابا سے کہا تھا کہ اس آیت کو پڑھیں اور مصدق رسول کی تعریف یا اس کا تعین کریں, اس کا کیا کرائٹیریا ہے. لہٰذا ہمیں ان کی ویڈیو سنوا کے, ان کی آڈیو سنوا کے ان سے منوانا پڑا الحمدللہ, کہ ان کا اصول ہے کہ کتاب و حکمت جب ایک رسول کو دی جاتی ہے اس کے بعد مصدق آنا ہوتا ہے. اس اصول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مصدق نہیں ٹھہرا سکتے, کیونکہ سرکار تو خود کتاب و حکمت دیے جانے والے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو یعنی کہ آپ کے اصول میں تضاد ثابت ہو گیا کہ کتاب و حکمت دیے جانے والا اس کے بعد مصدق رسول آپ کہتے ہیں آتا ہے. یہاں پہ آپ نے کتاب و حکمت دیے جانے والے کو ہی کیا کہہ دیا مصدق رسول. یہ آپ کے اصولوں کا تضاد ہے, اور یہ ایک بات کے جھوٹ ہونے کی علامت ہے, ایک بات کے خلاف کتاب اللہ ہونے کی علامت ہے کہ وہ بات ابسرڈ اور اس میں تضاد پایا جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد دیکھیں ذرا, کہہ رہے ہیں جناب کہ میں نے ناموں کی لائنیں لگا دی ہیں, اصول مناظرہ کو بھی سیکھ لیں لائنوں لگانے کے ساتھ ساتھ. آپ اپنا موقف ثابت کرنے آئے تھے یہاں پہ, اور آپ کو اپنا موقف اپنے حکم و عدل مرزا غلام احمد قادیانی صاحب, جن کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کی صحیح معنی بھی وہ جانتے تھے اور قرآن کریم کی تفسیر پہ حکم و عدل بھی وہ تھے. آپ مسلسل, ہمارا جتنا بھی تک ٹائم گزرا ہے, آپ کو بار بار کہا گیا کہ دکھائیں مرزا صاحب سے. آپ نے اپنا موقف, اپنا دعویٰ پہلے اپنے گھر سے ثابت کرنا تھا. سارے مناظرے میں آپ نے زور رکھا الزامی جوابوں پہ. الزامی جوابوں کا جب آپ نے کسی کا نام لیا, ہم نے سیالوی صاحب کو ایک مثال کے طور پہ رکھ کے آپ کے اوپر حجت تمام کر دی ہے کہ نہ سیالوی صاحب نہ آپ کے ناموں میں سے کوئی آدمی, کوئی مفسر یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں ان کے بعد مصدق رسول نے آنا ہے. ساری کی ساری بات تو یہ ہے, یہ وہ تہمت ہے جو آپ علماء پہ لگا رہے ہیں, اور آپ کو چیلنج دیا گیا, آپ اس کو نہیں قبول کے سالی صاحب کے بارے میں. ٹھیک ہے, یہ میری لاسٹ ٹرن ہے. اب دینا آپ کو 5 منٹ, ٹھیک ہے نا؟ جی شکریہ. جی یہ میری آخری ٹرن ہے, اس میں نے اپنی بات کو سمیٹنا بھی ہے اور بات کو کنکلوڈ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. ہمارا دعویٰ تھا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں اور باقی تمام نبی بھی. امتیاز صاحب کا جواب دعویٰ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص لیتا ہے تو وہ شیطان کا بھائی. اس مختصر وقت میں انشاءاللہ اس کے اوپر میں بعد میں ایک پوری کی پوری سٹریم کر کے یہ سارے کے سارے حوالے پبلک کر دوں گا, عوام خود ان کو دیکھ لے گی. انشاءاللہ اس کو ہم پورے کا پورا پلان کر کے کریں گے سب کے ساتھ. جو چیز ہے اس کے اوپر مولانا ابو مودودی صاحب نے بھی اس بات کا یہ کیا کہ ہر نبی سے یہی عہد لیا جاتا رہا ہے, اور اسی بنا پر ہر نبی نے اپنی امت کو بعد آنے والے نبی کی خبر دی اور اس کا ساتھ دینے کی ہدایت. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں امام مہدی کی خبر دی اور ان کا جو ہے وہ سارے کا سارا ان کے اوپر ان کی مدد کرنے کا حکم دیا. آگے چل کے
یہی بات تفسیر رازی کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے بعد ہر نبی سے عہد لیا کہ وہ اپنے بعد آنے والے نبی کی تصدیق کریں اور اس کی مدد کریں. اس کے بعد کنز الامال میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بھی لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی لا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بھی ویسا ہی عہد لیا جس طرح دوسرے نبیوں سے عہد لیا. اور اس کی تائید کرتی ہے سورہ احزاب کی وہ آیت جس میں ہے اور یہ آیت تلاوت فرمائی وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاہِيمَ وَمُوسَىٰ. یہ سورہ احزاب کے اندر آیت ہے جو 8-9 کے اندر. اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر یہ بار بار کہہ رہے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن و حدیث کا چھوڑنے والا کہنے سے پہلے خود قرآن اور حدیث کو چھوڑنا پڑے گا اور پھر بھی وہی چھوڑے گا. میں قرآن اور حدیث کا مصدق و مصداق ہوں. لیں جناب حضرت مسیح موعود علیہ السلام پوری دنیا کو یہ دعویٰ دے کر جا رہے ہیں کہ میں قرآن اور حدیث کا مصدق و مصداق ہوں. پھر چیز یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی خدا تعالیٰ نے اس ناچیز خادم کو بھیج کر ہزارہ نشان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے ظاہر فرمائے ہیں. حقیقت الوحی جس کتاب کا آپ نے حوالہ دیا اسی کتاب کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو مصدق کہا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے مولانا جو تھے سیال کوٹی صاحب انہوں نے حضرت ان کا نام تھا انہوں نے 24 اپریل 1903 کے اندر یہ خطبہ دیا اور اس میں فرمایا وہ خطبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے پڑھا گیا جس میں یہ بات بیان کی گئی کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے 3 رکن رکھتے ہیں جو بڑے ہی قابل غور ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا اور ہر نبی نے اپنی امت سے یہ اقرار لیا کہ خاتم النبیین پر ایمان لانا ہے اور اس کی نصرت ضروری ہوگی. اس اقرار اور عہد کو کتب سابقہ میں صحائف میں انبیاء میں مختلف طریقوں سے ادا کیا. لیکن جہاں تک ہم اس کتاب اور انبیاء علیہ السلام کے صحیفوں کو دیکھتے ہیں یہ بات بڑی صفائی کے ساتھ معلوم ہوتی ہے کہ ابتدائی اصلاح کے وقت سے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک برابر 2 شخصوں کی پیشگوئی چلی آتی ہے اور وہ پیشگوئی مختلف شاخیں رکھتی ہے. اسی وجہ سے 2 شخصیتوں کے متعلق جداگانہ پیشگوئی قرار دی جاتی ہے ورنہ دراصل شخص ایک ہی ہے لیکن مختلف عنوانوں کے ماتحت پیشگوئی کی گئی ہے. اس لیے ہم بھی اس کو 2 ہی شخصوں کے متعلق کہیں گے, ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور دوسری بروزی رنگ میں مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے یہ خطبہ دیا گیا. حضرت مولانا عبد الکریم سیال کوٹی رضی اللہ عنہ نے یہ خطبہ دیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق نے اس بات کی تصدیق کر دی. میں نے آپ کو یہ بات بتائی. فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 111 پہ یہ بات بیان کی گئی کہ آنے والا مسیح جو ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدق ہوگا. لیں جی اگر کہتے ہیں کہ بعد والے نے مصدق ہو کر خاتم النبیین بن جانا ہے تو ان کے مطابق ان کے اصول کے مطابق لیں جناب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاتم الانبیاء بنا رہے ہیں. فرماتے ہیں اس کے بعد تصدیق رسول کا ایمان کے لیے ضروری ہے اور تکذیب سے کفر لازم آتا ہے. یہ خود دین کی ضروریات میں داخل ہے. جناب والا میں نے آپ کو بار بار یہ چیز ثابت کی, بار بار یہ سوال پوچھا کہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمام نبیوں کے مصدق ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے اوپر ایمان لانا ضروری کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ کیا مسیح موعود و مہدی موعود کی تائید اور نصرت کہی ہے کہ نہیں کہی؟ ہمارے ذمہ بات کو کھول کر پہنچا دینا تھا. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا, جزاک. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, سب سے پہلے تو انہوں نے پہلی بات کی کہ یہ بعد میں کوئی سٹریم کریں گے, وہاں پہ کچھ حوالے پیش کریں گے. یہاں پہ بات تھی, یہاں پہ میدان میں بات ہو رہی ہے, یہاں پہ آمنے سامنے بات ہو رہی ہے. اچھا جی, اس کے بعد آگے انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں جو ہے نا اپنا, انہوں نے مجھے حوالہ پیش کیا کہ دیکھو آپ سرکار نے فرمایا کہ مجھ سے بھی عہد لیا گیا. یہ سب لوگ بات نوٹ کریں ذرا. اگر آپ نے جو مجھے حوالہ دکھایا نا کہ آپ کے سرکار نے فرمایا جی کہ مجھ سے بھی عہد لیا گیا, تو یہاں پہ آپ کی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ساتھ. میں نے آپ کو حوالے پیش کیے, وہ کہتے ہیں سارے نبیوں سے عہد لیا ہے, اور کس کے بارے میں لیا ہے؟ آخری زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں ان کے بارے میں عہد لیا ہے. تو آپ نے اگر یہ سرکار کی حدیث آپ کو قبول ہے نا, تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پھر اس کے خلاف گئے ہیں, تو آپ ان سے ڈیبیٹ کر لیں پہلے. اچھا, اس کے بعد اگلی بات جناب یہ ہے, اب یہ ہے وہ اہم باتیں جو سب لوگ پلیز نوٹ کر لیں. الحمدللہ پورے مناظرے کے دوران ان کو بار بار دعوت دی گئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب سے, جو آپ کے حکم و عدل ہیں, جو قرآن کے صحیح معنی جانتے ہیں, جو قرآن کی تفسیر پہ آپ کے لیے حکم ہیں, انہوں نے جہاں جہاں بھی آیت کی تفسیر کی ہے کسی ایک مقام سے آپ دکھا دیں انہوں نے کہا ہو کہ کتاب و حکمت ملنے کے بعد آنے والا مصدق رسول میں ہوں. تو جب آپ نہ دکھا سکے تو آپ اپنے مسلمات پہ اپنے حکم و عدل کے خلاف جا کے تفسیر بھی رائے کر کے آپ شیطان کے بھائی ٹھہرے ہیں. اچھا, اس کے بعد آپ نے ہمیں الزامی جوابات کے طور پر مختلف علماء کی باتیں پیش کی. ان ساری عبارتوں کا ہم نے آپ کو ایک اصولی جواب دے دیا کہ سارے علماء پہ آپ ایک تہمت لگا رہے ہو نا, ان میں سے ایک انسان تو ایسا ہے کہ جو الحمدللہ باقاعدہ حیات ہیں, اللہ ان کو لمبی زندگی دے, ایمان عافیت والی,
اور ہم ہمارے لیے اپروچیبل ہیں اور براڈ لگا کے بیٹھتے ہیں. خدا کی قسم محمد دین سالوی صاحب ہوں یا جتنے لوگوں پہ آپ نے تہمت لگائی ہے، اللہ کی قسم کسی بندے نے یہ بات نہیں کی ہے کہ اس آیت میں کتاب و حکمت ملنے کے بعد ایک مصدق رسول آئے گا. یعنی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ خاتم الانبیاء کے بعد آئے گا مصدق رسول، یہ بالکل تحریف فی القرآن آپ نے کی ہے اور آپ نے سارے علماء پہ تہمت لگائی ہے. اور اس کا ثبوت دیکھیں ذرا، آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ للکارا گیا کہ جناب محمد دین سیالوی حافظہ اللہ موجود ہیں، آ جائے ثابت کریں. کیسے آپ اگر آپ زندہ لوگوں کے بارے میں اتنی تہمتیں لگا سکتے ہو جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن صرف کتابیں موجود ہیں، ان سے آپ کیا کیا کریں گے؟ ہمیں آپ پہ گلا نہیں ہے، ہمیں آپ پہ گلا نہیں ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے حکم عدل یہ کام کر چکے ہیں. مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے بارے میں ان کی کتابیں وہ تحریف کے مرتکب، ان پہ جھوٹ باندھنے کے مرتکب وہ پہلے خود ہو چکے ہیں. تو ہمیں آپ پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ کے حکم عدل بھی آپ سے پہلے یہ کام کر چکے ہیں، لوگوں کے اوپر غلط تہمتیں لگانا. اچھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں. آپ نے کہا کہ جناب وہ فتویٰ لگاؤ. دیکھیں ہم نے جب آپ نے فتویٰ مانگا ہم نے اسی وقت آپ کو فتویٰ دیا کہ جو آدمی بھی یہ کہے کہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد ایک مصدق رسول آئے گا جو آپ کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہیں، تو ایسا آدمی زندیق ہے. پھر آپ نے مجھ سے سوال کیا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کو اس وقت بھی جواب دیا گیا عیسیٰ ابن مریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق خود فرما چکے ہیں، سورہ صف کی گواہی موجود ہے اور سرکار نے عیسیٰ ابن مریم کی تصدیق خود فرما دی ہے، قرآن کی گواہی موجود ہے. یہ تصدیق جناب پہلے ہی موجود ہے. اور میثاق النبیین کے اندر سارے جب نبیوں سے میثاق لے لیا گیا اور آپ کے حکم عدل کہتے ہیں یہ میثاق سرکار کے متعلق لیا گیا. جب سب نبیوں نے آپ پہ ایمان اور نصرت کا وعدہ کر لیا، آپ کے حکم عدل کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کر دیا. آپ ان پہ آپ کی تمام ڈیبیٹ اپنے حکم عدل کے خلاف تھی، میرے خلاف نہیں تھی، آپ ان کے خلاف دلائل تمام یہ دے رہے تھے. اچھا اس کے بعد دیکھیں ذرا، ان سے بہت اہم ایک بات پوچھی گئی. انہوں نے مصدق رسول کا کرائٹیریا کیا بیان کیا؟ ہم نے ان کو آڈیو سنوا کے ثابت کیا کہ کتاب و حکمت ملنے کے بعد جو آتا ہے وہ مصدق ہوتا ہے. آپ کے اصول کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مصدق نہیں مان سکتے کیونکہ سرکار تو خود کتاب و حکمت ملنے والے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کتاب و حکمت ملنے کے بعد مصدق آتا ہے. اچھا اس کے بعد جناب آپ جتنے علماء کی آپ نے باتیں پیش کی ہیں نا وہاں پہ آپ ہمیں کتمان حق کا کہتے ہیں. ہم جب مرزا صاحب کی باتیں پیش کرتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ 5 صفحے پہلے پڑھو، 5 بعد والے پڑھو، وی ہے پڑھو، فلانی کتاب پڑھو. جب ہمارے علماء کی بات آتی ہے تو ایک ایک لائن سے باتیں نکالتے ہو. کہاں گئے آپ کے سارے اصول؟ آپ کے لینے کے پیمانے اور دینے کے پیمانے اور ہیں. اچھا اس کے بعد دیکھیں ذرا آخری بات یہ کر دوں، خدا کی قسم سب رسولوں کا مصدق وہ ہوتا ہے جو سب کے آخر میں آتے ہیں اور آپ کے حکم عدل پہ یہ مانتے ہیں کہ سب کے آخر میں کون مبعوث ہوئے؟ ہمارے آقا مولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. شکریہ.